جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم چند منٹ انتظار کر رہے ہیں، تو میں ایک شارٹ سا کلپ حضرت خلیفۃ المسیح تعالیٰ بن نصیر العزیز کا جو ہے وہ پلے کرنے لگا ہوں، تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم پروگرام شروع کرتے ہیں۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ یہاں جرمنی میں اکثر اسکول اور اساتذہ کی طرف سے کلاس ٹرپس کا انتظام کیا جاتا ہے، جن میں پڑھائی کا حصہ بھی شامل کیا جاتا ہے۔ ایسے طلباء و طالبات جو حصہ نہیں لیتی ان کے نام اسکول کے ادارے میں دیے جاتے ہیں، اور غیر حاضر رہنے کی وجہ سے اسکول کے نمبروں پر بھی اثر پڑتا ہے۔ ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے پیارے حضور؟ ایک تو یہ ہے کہ ایک تو تفریحی ٹرپس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو اس پہ تو بالکل نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے، میرے نزدیک وہ صرف فن کے لیے ہوتے ہیں، اور وہاں فن میں بےہودگیاں بھی ہوتی ہیں ان لوگوں میں، ان ملکوں میں، ٹھیک ہے۔ دوسرے ٹرپس ہوتے ہیں جو بعض ٹرپس ایسے ہوتے ہیں جس میں تمہاری پڑھائی سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہوتے ہیں، ریسرچ کے لیے ہیں جاتے ہو، مثلا بایولوجی کا سائنس پڑھا رہے ہیں تو اس میں ٹرپ ہے، بعد میں
زو میں لے کے جاتے ہیں یا وائلڈ لائف دکھانے کے لیے جنگل میں لے کے جاتے ہیں یا وہاں رکھتے ہیں، تو وہ تو اس کے لیے اگر جانا پڑے تو جانا چاہیے. وہ کوئی 2 راتوں کے 3 راتوں کے ٹرپ تو نہیں ہوتے، عموماً 1 آدھ رات کا ہی ہوتا ہے. تو پہلے کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ ٹرپس کو اوائڈ ہی کیا جائے. ایسے سبجیکٹ تمہارے نہ ہی ہوں جن میں لا جائے، لیکن تھوڑے بہت اگر اثر پڑ بھی جائے تو کیوں کوئی ایسا فرق نہیں پڑتا. یہاں بہت ساری لڑکیاں میں نے دیکھی ہیں جرمنی میں ہی، وہ میڈیکل میں بھی پڑھ رہی ہیں، انجینئرنگ میں بھی پڑھ رہی ہیں، اور ٹرپس میں وغیرہ میں کوئی نہیں جاتی رہی اپنے اسکول کے زمانے میں. ان کو پھر بھی داخلہ مل گیا. اگر اچھی پرفارمنس ہو، اگر تمہارے پیپر اچھے ہوں تو مجبور ہوتے ہیں یہ تمہیں داخلہ دیں. اس لیے اس کو بہانہ نہ بناؤ کہ جی ہمارے نمبر کٹ جاتے ہیں اس لیے ہم نے جانا ضروری ہے. ہاں اگر یہ صبح سے شام تک کا ٹرپ ہے جس سے بعض ایسی جگہوں پہ جہاں تمہارا علم بڑھتا ہے وہاں لے جانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں تو اس کے ساتھ جانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. لیکن اوور نائٹ ٹرپس عموماً اوائڈ کرنے چاہیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارٹیسپینٹس آ رہے ہیں، ہمارا کیونکہ وقت شروع ہو چکا ہے اگلی اسپیچ کا، تو اس وقت ہمارے ساتھ مکرم محترم نیشنل سیکرٹری صاحب مکرم نصیر وسیم صاحب موجود ہیں. میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ فائنینشیل جو سسٹم ہے جماعت کا اس کے حوالے سے ہمارے نوجوانوں کو جو ہے وہ پارٹیسپینٹس کو بتائیں کہ کیسے وہ ورک کرتا ہے، کیا اس کے ایلیمنٹس ہیں. اور میری یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ کچھ اگر میں بھی آپ نے اردو میں اسپیچ تیار کی ہے یا سویڈش میں، تو جو بھی پاسبلٹی ہو بیچ میں سویڈش کے ورڈز اور چیزیں اگر آپ ایڈ کر سکیں جتنے بھی میکسیمم، تاکہ وہ جو مشکل چیزیں ہیں وہ ان کو بچوں کو سمجھ آ سکیں. جزاکم اللہ. جی مکرم محترم نصیر وسیم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاک اللہ ربی صاحب. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا. میں نے اردو میں ہی تیار کی ہے ان معنوں میں تو، لیکن میں انشاءاللہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلانڈنگ سی ہوگی. میں کوشش کروں گا کہ ساتھ سویڈش میں بھی کچھ نہ کچھ ان کو وضاحت کر دوں. آپ کا کیمرہ اگر آن ہو سکتا ہے تاکہ پھر کیمرہ نظر نہیں. اچھا میں جزاک اللہ. ٹھیک ہے. کتنی اب روشنی وغیرہ کا مجھے نہیں، میں نے اس طرح جی بہت اچھی آ رہی، بہت آواز بھی ٹھیک ہے، روشنی ٹھیک ہے. جزاک اللہ جی. اچھا جی. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تمام اس تربیتی کلاس کے جو شاملین ہیں ان کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مجھے یہ سعادت ملی ہے، انہوں نے موقع دیا تھا، سیکرٹری صاحب تربیت نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو جماعت کا مال کا نظام ہے یعنی فنانس سسٹم ہے جو سا، اس کے متعلق کچھ میں عرض کروں، آپ کی خدمت میں پیش کروں. بہرحال جو بھی مجھے توفیق ہوئی میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے تیار کرنے کی کہ آپ کو بتایا جائے کہ جماعت کا مالی نظام کس طرح ہے. اور میں کوشش کروں گا کہ اردو اور سویڈش کی جو بلانڈنگ ہے اس طرح آپ کو تک بعد واضح بھی ہو سکے. خاکسار کو کچھ عرصہ سے خدمت کا موقع مل رہا ہے ایز اے نیشنل سیکرٹری فائنانس کے طور پر. تو اس لیے جو میرے پاس جو سمجھ بوجھ ہے اور جو جماعتی طریقہ کار ہے اس میں سے میں نے کچھ چیزیں نوٹ کی ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے. جہاں تک چندے کا یا مالی قربانی کا تعلق ہے، یہ آپ لوگوں کے علم میں بھی ہے یا نہیں ہوگا تو ابھی کچھ بچے ہیں جو چھوٹی عمر میں ہیں، شاید وقت کے ساتھ ساتھ انہیں سب اس چیز کا پتہ چلتا جاتا ہے کہ یہ کوئی دنیا میں نئی چیز نہیں ہے کہ اپنی ضرورتوں کے لیے اپنی آرگنائزیشن یا جماعت یا نظام جو کچھ بھی ہوتا ہے، خواہ وہ ملک کا ہو یا وہ کسی ملک کے اندر کسی آرگنائزیشن کا ہو، وہ آرگنائزیشن خواہ وہ کوئی دنیاوی ہو یعنی ویدلک یا انلک آرگنائزیشن ہو، کوئی یعنی روحانی کوئی جو دینی کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہیں. مختلف اللہ تعالیٰ نے اپنے مختلف وقتوں میں انبیاء کو بھیجا
اور اس کے ذریعے کوئی نظام قائم کیے. اس طرح سے یہ پیسے اکٹھے کرنا یا جسے ہم چندہ اکٹھا کرنا بھی کہہ سکتے ہیں، یہ نظام بڑا پرانا ہے، ہمیشہ سے ہی ہے. اگر ہم اپنی اسلامی نقطہ نگاہ سے یا جو ہماری اسلامی تاریخ ہے اس میں دیکھیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی جب ضرورت پڑتی تھی، خواہ وہ جہاد کے لیے تھا یا مختلف قسم کے قومی کاموں کے لیے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مالی قربانی کی تحریک کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اس وقت نظام کچھ اور طرح تھا، اس طرح اب ہے نظام اس لیے پہ نہیں ہوگا یقیناً. اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی ضرورتوں کے مطابق مختلف نظام ہوتے ہیں. اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جب ضرورت پڑی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا اور وہ اپنے مال پیش کیا کرتے تھے مختلف انداز میں، جو بھی گھروں میں ہوتا تھا. لیکن اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب خلافت کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر خاص طور پر جو ہمارے اندرہ خلیفہ تھے، خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پھر باقاعدہ ایک نظام قائم کیا. اس میں سارے چندے بھی، ٹیکس، زکوٰۃ اکٹھے کر کے تاکہ ملک کے یا اپنے جہاں پہ وہ ملک تھا یا وہ جماعت تھی، پھر چونکہ اس وقت تک ایک ملک بھی بن چکا تھا جس پہ اسلامی حکومت تھی، تو انہوں نے پھر وہ نظام چلانے کے لیے اکٹھا کیا. بالکل اسی طرح ہی جب وقت کا امام، اللہ تعالیٰ نے وقت کے امام کو مبعوث فرمایا، یعنی حضرت غلام احمد علیہ السلام جب مسیح موعود ہو کر اس دنیا میں آئے، انہوں نے بھی شروع میں اپنے جو چند افراد تھے ان کے ماننے والے، ان سے وقت کے مطابق، ضرورت کے مطابق ان سے لیے، یعنی جب ضرورت پڑتی تھی اشاعت کے لیے، کتابوں وغیرہ کی اشاعت کے لیے، جب مہمان آنے شروع ہوئے تو مہمانوں کے جو اخراجات ہوتے تھے ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے پھر وہ اپنے صحابہ سے مالی قربانی کے لیے کہا کرتے تھے. اور جو حضرت مسیح موعود کے اصحاب تھے وہ مالی قربانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے، بلکہ وہ تو یہ کہہ لیں کہ اس انتظار میں ہوتے تھے کہ حضرت مسیح موعود کی طرف سے کوئی تحریک پیش کی جائے یا قربانی کے لیے کہا جائے تو وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. بعض صحابہ تو ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے اپنی مالی قربانی میں اتنا زیادہ حصہ لیا کہ ایک وقت آیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے انہیں خود کہا کہ اب آپ نے مزید قربانی نہیں کرنی، یعنی انہوں نے اتنی قربانی کی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کا وہ اجر دیا کہ نبی نے ان کو اپنے منہ سے خود کہا کہ آپ نے قربانی کا وہ معیار قائم کیا ہے کہ اب آپ کو مزید قربانی کی ضرورت نہیں ہے. چندہ کا اصل مقصد کیا ہے؟ وہ یہ اس لیے اکٹھا کیا جاتا ہے کہ تاکہ اس کو خدا کی راہ میں قربان کیا جائے. یہ ایکچولی چندہ کا لفظ یعنی کا معنی یہی ہے، آپ نے خدا تعالیٰ کے لیے خدا کی راہ میں قربانی کرنی ہے. اور مقصد اس کا صرف یہ ہے تاکہ اس سے آپ کو آپ کی روحانی ترقی ہو اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، ہم سب کو. کیونکہ ایک بات تو طے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہرحال ہمارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ اس کو وہ غنی ہے، وہ تو دینے والا ہے. اور ہم جو بھی خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ سارے کا سارا دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے سے ہی ہم تھوڑا سا خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کے کہنے پہ. اس لیے یہ جو سی ہے یہ ہماری آنڈلک اتویکلنگ کے لیے ضروری ہے کہ ہم مالی قربانی کریں. اللہ تعالیٰ کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ تو بہرحال ایک طے شدہ بات ہے کہ کوئی بھی یعنی کوئی مقصد، کوئی منزل، کوئی اپنا جو ہمارا جو مول ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں مختلف قسم کی قربانی کرنی پڑتی ہے. اگر آپ دنیا میں دیکھیں، مثلا جو لڑکے، جو بچے، جو ہمارے نوجوان اسکولوں میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، ان کو بھی اپنی اتویکلنگ کے لیے، یعنی آگے اگلی کلاس میں جانے کے لیے، آگے سے آگے بڑھنے کے لیے ان کے بھی مختلف ان کو قربانی کرنی پڑتی ہے. اس قربانی کو ہم کہتے ہیں تھنتا ایگزامن. آپ تیاری کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، وقت قربان کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں تاکہ آپ اپنا ایک مول حاصل کر سکیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر دنیاوی اتویکلنگ کے لیے، یعنی جو دنیا کی جو اتویکلنگ ہے اس کے لیے ہم محنت کرتے ہیں اور محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوتا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو آنڈلک اتویکلنگ ہے اس کے لیے ہمیں کوئی پروف نہ دینا پڑے، کوئی تھنتا نہ ہو اس کے لیے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف رکھے ہیں اس کے پروف کے لیے کہ آدمی اتویکلنگ اپنی کس طرح کر سکتا ہے. اس میں اپنا وقت بھی ہے، جان بھی ہے جو انسان قربان کر دیتا ہے بعض اوقات اپنے روح کے لیے. لیکن ظاہر ہے اب اس طریقے سے جانوں کی قربانی نہیں مانگی جاتی جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مانگی جاتی تھی. لیکن اب جو سی ہے وہ آنڈلک اتویکلنگ کے لیے سب سے اہم چیز ان کی ہے وہ مالی قربانی ہی ہے. کیونکہ انسان، ایک آپ دیکھیں انسان کی ایک نیچر ہے
کہ اولاد کے بعد یعنی اپنے بچوں کے بعد انسان جس چیز سے پیار کرتا ہے وہ اس کا پیسہ ہے، وہ اس کا مال ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مالی قربانی کو یہ اہمیت دی ہوئی ہے کہ آپ خدا کی راہ میں وہ چیز خرچ کریں گے جو آپ کو سب سے زیادہ پیاری ہے. یعنی اولاد کے بعد اگر کوئی پیارا ہے تو وہ آپ کا مال ہے، آپ کا پیسہ ہے. اور اس لیے یہ کہنا کہ میں پیسہ تو نہیں خرچ کروں گا لیکن جماعت کے ساتھ یا خدا کے ساتھ مجھے محبت بہت ہے، لیکن پیسے کی خدا کو میری کیا ضرورت ہے، تو یہ بالکل ایک فیل فتنی ہوگی ہماری، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو پیسے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے، خدا تعالیٰ سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے ہمیں بہرحال اپنی مالی قربانی اس کی خدمت میں پیش کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ایک چیز سے پیار کریں اور ساتھ یہ کہیں کہ یہ میں نے قربان نہیں کرنی اس کی راہ میں جس نے مجھے یہ عطا کی ہوئی ہے. اس لیے ہمیں یہ بات کسی صورت میں نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ جماعت جو سی ہے یہ ہمارے پیسے سے چل رہی ہے. یعنی اگر ایک آدمی بھی ایسا سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلہ میں اس جیسے اور لوگ دے دے گا جو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں گے بلکہ بے چین ہوں گے. اور یہ اس بات کا ثبوت نہ صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اور اس سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہیں، بلکہ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ بے شمار ہیں جو واقعی جب جماعت کو جب مختلف تحریکیں ہوتی ہیں، خواہ وہ مسجد کے لیے ہوں، خواہ وہ یتیموں کے لیے ہوں یا شہداء کے لیے ہوں، تو ان میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری جماعت میں آپ لوگ یقیناً وہ لوگ آپ ہی بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں پیسہ خرچ کرنے کے لیے بے چین ہوتے ہیں اور وہ خرچ کرتے ہیں. چندہ کا نظام جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا یہ کوئی نیا نظام نہیں ہے، بلکہ یہ مختلف صورتوں میں ہمیشہ سے موجود رہا ہے. چندہ کبھی رسیدوں پہ اکٹھا کیا جاتا ہے یا کبھی اس سے پہلے جب یہ رسیدوں کا رواج نہیں تھا، جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں اس وقت حضرت مسیح موعود ڈائریکٹ لوگوں کو کہہ کر ان سے چندہ اکٹھا کیا کرتے تھے اور لوگ دیا کرتے تھے. لیکن جب جماعت نے آہستہ سے ترقی کی اور نظام اس کا مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا تو پھر اس میں مختلف ڈپارٹمنٹ بنائے. اس میں کچھ کھانے پینے کا یعنی ضیافت کا انتظام کرنے والے تھے، کچھ اشاعت کا کام کرنے والے ڈپارٹمنٹ تھے. اسی طرح ایک ڈپارٹمنٹ مال کا بھی بنایا، کیونکہ اب وہ چندے اتنی زیادہ مقدار میں آنا شروع ہوئے تھے کہ ان کا باقاعدہ حساب رکھنا ضروری تھا. یہ نہیں تھا کہ پیسے آتے جائیں اور بغیر حساب رکھے خرچ کیے جائیں. اس لیے پھر ایک جماعت نے اس کا ایک مال کا شعبہ قائم کیا مرکزی طور پر، جسے ہم وکالت مال کہتے ہیں. اسی شعبے کے تحت یعنی خلیفۃ المسیح کے بنائے ہوئے ان تمام شعبوں کے تحت ہی پھر تمام جو مختلف ممالک میں مختلف عمارتیں ہیں، یعنی ہر ملک کا ایک امیر جماعت ہوتا ہے جس کو ہم عمارت کہتے ہیں کہ یہ عمارت ہے. اسی طرح سویڈن میں بھی ہماری جو عمارت ہے یعنی امیر جماعت کے ماتحت اس کے اندر ایک شعبہ ہے، اس شعبہ مال کہتے ہیں. اس شعبے میں آگے پھر اس کے لوکل سطح پہ بھی کام ہوتا ہے، اور اس شعبے کے آگے ساتھ اس کے کچھ شعبے ہیں جو اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کو استودیہ کرتے ہیں. وہ جس طرح ایک امین کا شعبہ ہے، ایک محاسب کا شعبہ ہے، ایک ایڈیشنل سیکرٹری مال ہے. ان کے اپنے اپنے کام ہیں، کیونکہ یہ مال کا کام اتنا بڑا ہے کہ صرف ایک شعبہ یعنی اگر اس کو سیکرٹری مال کہا جائے تو وہ کام ممکن نہیں تھا اس کے لیے. اس لیے اس کے پھر مختلف شعبے قائم کیے گئے، جس میں امین ہے، محاسب ہے، ایڈیشنل سیکرٹری مال ہے. ان کے اپنے اپنے کام ہیں. کسی کا کام ہے چندہ وصول کرنا، محاسب کا کام ہے جو چندہ آتا ہے اس کو جب بک فیرا کرنا ہوتا ہے سسٹم کے اندر تو بک فیرا کرنا، رسیدوں کا حساب رکھنا، سارے جو مختلف فیکٹورے ہیں یا جو بتالنگ کی جاتی ہیں ان کا حساب رکھنا، وہ محاسب کرتا ہے یہ کام. اس طرح امین کا کام ہوتا ہے جو پیسہ آتا ہے جماعت کے اندر اس پیسے کو اس کے بینک میں جمع کروانا، اپنے پاس اس کو اس وقت تک رکھنا جب تک فوری ضرورت کے تحت جب اکٹھا ہو رہا ہے تو ساتھ کے ساتھ ہی کچھ دنوں کے بعد اس کو پھر بینک میں جمع کروانا، لوگوں کو رسیدیں دینا. اس طرح کا یہ کام مختلف ہے. تو انہی شعبوں میں ایک ہے ایڈیشنل سیکرٹری مال. ایڈیشنل سیکرٹری مال کا کام ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کسی بھی وجہ سے بات کا سستی کر جاتے ہیں، چندہ ادا نہیں کرتے، سست ہوتے ہیں یا بھول جاتے ہیں، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، ان کو ریمائنڈر بھیجنا، ان کو ریمائنڈ کروانا کہ یہ آپ کا چندہ باقی ہے اتنا، آپ برائے مہربانی اپنا چندہ ادا کر دیں. اور ایک بڑی تعداد ہے جو یاد دہانی کروانے پر ادا کر دیتی ہے.
جب یہ نظام، جس طرح میں نے ابھی عرض کی کہ شروع میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں جب یہ مال کا نظام شروع کیا گیا یا صرف چندہ اکٹھا کیا جاتا تھا مختلف کاموں پہ خرچ کرنے کے لیے، تو اس وقت ابھی کوئی اس طرح کا نظام نہیں تھا کہ لوگوں سے یہ پوچھا جائے کہ تمہاری انکم کتنی ہے، تاکہ اور اس کے مطابق اس ریشو سے پھر اس کا چندہ دیا جائے، جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انکم ڈکلارخون، یا یہ کہہ لیں کہ انکم بیڈومننگ بھی کہا جا سکتا ہے، اس کے لیے صحیح لفظ یہ کیا بیڈوما کریں کہ ہمارے جماعت میں جو لوگ ہیں ان کی انکمز کیا ہے، تاکہ پھر اس کی بیس پر ہم اپنا ایک بجٹ تیار کر سکیں۔ لیکن حضرت مسیح موعود کا چونکہ نبی کے زمانے میں ابھی ایک جماعت شروع ہوئی تھی، اس لیے وہ فوری ضرورت کے لیے جو پیسے اکٹھے کیے جاتے، اسی طرح حضرت مسیح موعود ان کو خرچ کر دیا جاتا۔ لیکن جب آہستہ آہستہ جماعت مضبوط ہوئی، لوگ آنے شروع ہوئے اور جماعت بڑھتی گئی، تو مال کا جو نظام ہے وہ بھی زیادہ مضبوط ہوتا گیا، اور اس کو اب باقاعدہ ایک اس کا سسٹم کے تحت بنانا پڑا تاکہ یہ پتہ لگ سکے کہ ہماری جماعت کی جو اسٹرینتھ کیا ہے، ہمارے پاس کیا ہے، ہماری کتنی گنجائش ہے، ہمارے پاس کتنے لوگ ہیں جو کمانے والے ہیں، یعنی جو جوبہ کرتے ہیں، جو ارننگ ہینڈز ہیں وہ کتنے ہیں، تاکہ پھر اس کی بیس پر جماعت اپنے جو کوسنادر ہیں، جو بجٹ ہے وہ تیار کر سکے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہوں گے کہ ہم اپنے یہ کام اس طرح کر سکیں۔ کیونکہ دیکھیں جب تک ہمارے پاس یہ نہیں ہمیں پتہ ہوگا، اس سے میری مراد ہے کہ میں اس وقت اب سویڈن کی بات کر رہا ہوں، جماعت سویڈن کی، اور ہر جماعت میں یہی سسٹم ہے، لیکن وہ جماعت لیول پہ، یعنی ہر جماعت اپنا اپنا بجٹ تیار کرتی ہے، اور وہ بجٹ تیار کرتے وقت سب سے پہلے ہم اپنی انکم دیکھتے ہیں۔ انکم دیکھنے کے لیے سب سے پہلا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ہم ہر سال بجٹ تیار کرنے سے 4-5 ماہ پہلے جو لوکل سیکٹریان مال ہیں، ہمارے جو فنانس سیکریٹریٹ ہیں، جو لوکالا، وہ تمام لوگوں سے ان کا بجٹ لیتے ہیں۔ تمام لوگوں سے میرا یہ ہے کہ جتنے بھی اوور آرٹن ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منڈنگ ہو جاتے ہیں اس وقت تک، اور وہ وکسن ہوتے ہیں اور وہ منڈنگ ہوتے ہیں، اس لیے اوور آرٹن جتنے بھی لوگ ہیں ان سے لوکل سیکٹری مال جو سا ہے وہ ان کی انکم پوچھتا ہے کہ آپ کی انکم کیا ہے۔ اس میں بعض لوگ بعض کا کہتے بھی ہیں کہ جی ہم اپنی انکم کیوں بتائیں، کس لیے بتائیں، حالانکہ یہ ہمارا کوئی ٹیکس کا نظام نہیں ہے۔ جس طرح کہ میں نے ابھی بتایا ہے کہ اگر ہم لوگوں سے انکم نہیں پوچھیں گے تو ہمیں یہ پتہ نہیں لگ سکتا کہ ہم پورے سال میں جو ہمارے ایکسپینس ہونے ہیں، جو ہمارے اخراجات ہونے ہیں، جو ہمارے کوسنادر ہیں، وہ ہم کیسے ان کو معطا کریں گے۔ وہ کوسنادر معطا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہماری انکم کیا ہوگی۔ اسی لیے تمام لوگوں سے یہ پوچھا جاتا ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری جماعت میں کتنے ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں، کتنی ہیں جو ہمہ فروور ہیں جو کام نہیں کرتی، اور کتنے ہیں جو یوبا کرتے ہیں۔ اس یوبا میں تمام لوگ آ جاتے ہیں جن کو ہم ارننگ ہینڈز کہتے ہیں، یعنی ایسے لوگ جو انسٹیل ہیں، جن کا اپنا بزنس ہے، جو پینشنر ہیں، یا جو سوشل لیتے ہیں۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں جو ارننگ ہینڈ ہیں، یعنی ان کی کوئی نہ کوئی انکم کی، ان کی انکمز کی کوئی نہ کوئی صورت ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے ان کا کوئی نہ کوئی انکم چل رہا ہے، بہرحال کوئی بھی وہ اب سیٹ کہ وہ یا وہ سوشل لیتے ہیں، بہرحال ان کی انکمز ہے۔ جب یہ انکم ہمارے پاس آتی ہے تو ہم سب اکٹھی کر کے اس انکم کو اس کا انکم کا بجٹ بناتے ہیں، جس سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جو نیستا اور ہے، جو فسکل جو فائنانس اور آنا ہے نیستا، اس میں ہمارے پاس ہماری کتنی انکم ہوگی، اور پھر اسی انکم کو بیس کر کے ہم اپنے جو کوسنادر ہیں اس کا وہ بجٹ بناتے ہیں، ایکسپینس کا بجٹ تیار کیا جاتا ہے۔ ہماری جو چندے ہیں ان میں جس چندے پہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے سے ہے، اسے ہم کہتے ہیں لازمی چندہ، یعنی اوبلیگاتوریس کا چندہ۔ یہ 2 ہیں جو اوبلیگاتوریس چندے ہیں، ان میں سے ایک ہے، اس کو میں کہہ سکتا ہوں، یعنی 3 ہیں لیکن ایک آدمی نے 2 چندے دینے ہوتے ہیں، تینوں نہیں دینے ہوتے، کوئی 2 دینے ہوتے ہیں۔ پہلے ہے چندہ عام ایلر چندہ وصیت۔ میں نے اوک کا لفظ استعمال اسی لیے نہیں کیا کہ یہ چندہ عام ایلر چندہ وصیت، یعنی ایک آدمی نے یا چندہ عام دینا ہے یا چندہ وصیت دینا ہے۔ چندہ عام وہ لوگ دیتے ہیں جنہوں نے وصیت نہیں کی ہوتی، اور چندہ عام جو سا ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے انکمس کا سیکسٹون دے ڈیل، انکمس ڈیلا میں سیکسٹون۔ اگر اس کو میں پرسنٹ ساتھ میں کہوں تو یہ بن جاتا ہے 6,5% آف مونرز انکم، یعنی نیٹو انکم جو آپ کے ہاتھ میں آتی ہے۔ انکم جو سی ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ جو آپ کو لون مل رہی ہے یا جو آپ کو بزنس سے مل رہی ہے، انکم سے مطلب یہ ہے کہ ہر طرح سے آنے والی انکم، کیونکہ جو انکم شیلر ہیں وہ آپ کے دکن ورا مینر ایت
det kan vara 3-4 stycken, så det kan vara olika källor. Så allt inkomst som är från olika källor, från olika håll, så det räknas inkomst. तो उसके ऊपर आपने जिसने वसीयत नहीं की हुई वो उसका 6.25% चंदा अदा करता है। और जिन्होंने वसीयत की होती है, जिन्हें हम मूसी कहते हैं, वो चंदा आम नहीं देते, क्योंकि उन्होंने वसीयत की होती है। फिर वो चंदा उसको कहते हैं हिस्सा आमद या चंदा वसीयत कह लें उसको समझने के लिए, तो वो अपनी वसीयत का चंदा देते हैं। और वसीयत का चंदा जो उनसे है उसमें जो लेक्स्टा बिलोप है वो है थियोंडेल यानी 3% ऑफ मोनर्थ इनकम्स। और मक्स उसमें दी जा सकती है वो है डेल। इससे ज्यादा जमात नहीं लेगी आपसे, जमात के कि नहीं, इससे ज्यादा जाहिर है एक आदमी जो कमाता है, जिसके बच्चे हैं, जिसकी फैमिली है, उसको अपने घर के लिए भी पैसे चाहिए, इसलिए जमात कहती है कि मक्स डेल और लेक्स डेल आपने चंदा वसीयत देना है। इसका मतलब ये है कि एक अहमदी ने इन दोनों में से एक चंदा देना है, अंतिंगन चंदा आम एलर चंदा वसीयत। दूसरा चंदा है चंदा जलसा सालाना। ये चंदा भी हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने से ही मुकर्रर हुआ है। ये चंदा जलसा सालाना जो उनसे है ये भी आपकी मोनर्स इनकम्स का है, और ये होता है इनकम्स डिलाइड में 120. ये बनता है mindre än 1%, 0,8%. तो ये दो चंदे हैं जो ओब्लिगाटोरियस चंदे हैं। और इसी तरह फिर इसके बाद और भी चंदे हैं जो ओब्लिगाटोरियस नहीं है, लेकिन वही बात जिस तरह मैंने अर्ज की थी कि आपकी हमारी आंडलिंग इतवेकलिंग के लिए अल्लाह ताला ने और रस्ते भी रखे हुए हैं, जिनमें गुरबा पे, ज़रूरतमंदों पे, फातिगा पे, बीमार लोगों पे, जो खुक्के हैं, जो दुनिया के गरीब मुल्कों में जो जिसे हम थ्रेडिया वेल्ड कहते हैं वहाँ पे लेवा कर रहे हैं, उनके पास उनकी मदद के लिए, उनकी हेल्प के लिए चंदे हैं। उसमें आप उसको सदका भी कह सकते हैं, उसमें फितराना भी है, उसमें चंदा तहरीक जदीद भी है, चंदा वक्फ़े जदीद भी है। ये सारे चंदे हैं जो लोगों के कामों पे खर्च होते हैं। और ये चंदे भी, इनको ओब्लिगाटोरियस तो नहीं कहा जा सकता, men de är jätteviktiga, lika viktiga som obligatorisk, क्योंकि वो भी हमारे लिए हर वो चंदा अहम होता है, वो विक्टिक बन जाता है जो खलीफतुल मसीह की तरफ से जिसकी तहरीक की जाती है। क्योंकि नबी तो एक अपने वक्त में आता है और वो तहरीक करके चला जाता है। तो ज़ाहिर है जिस तरह हर इंसान ने यहाँ आना है और उसके बाद उसकी वफात होनी है, उसने चले जाना है, नबी फिर उसके बाद खुदा ताला के पास चले जाते हैं, लेकिन उनका निज़ाम उनके खुलफा की शक्ल में मौजूद रहता है। और वक्त के साथ साथ जब ज़रूरत पड़ती है, जब जमातें बढ़ती हैं, ज़रूरत भी बढ़ती है, इसलिए खुलफा हमारे खलीफतुल मसीह मुख्तलिफ वक्तों में बाज़ नए चंदे जनतों की तहरीक करते हैं। इसलिए वो चंदे भी हमारे लिए उतने ही ज़रूरी होते हैं जितने के ओब्लिगाटोरियस चंदा। उसको हम ओब्लिगाटोरियस कहते तो नहीं है क्योंकि वो उसके लिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन ओब्लिगाटोरियस चंदा के साथ साथ ये भी दो में लिखा विक्तिगा। ओब्लिगाटोरियस चंदा जो होता है उसके मैं सिर्फ छोटा सा एक आपको बता दूं कि उसको इसलिए भी कहते हैं हम ओब्लिगाटोरियस के जमात में जो उली का एम्बेक्स मैनन है, उली का ओहदे हैं जो हमारी स्टीरियल से हैं, जो मजलिस आमला हैं, उसमें जब कोई हम वैल्यू करते हैं किसी को, तो ये मुस्ते है कि वो ओब्लिगाटोरियस चंदा जो होता है वो देता हो। ऐसा आदमी जो लाजमी चंदा, ओब्लिगाटोरियस चंदा नहीं देता, वो आमला का मेंबर नहीं बन सकता, ये जमात का है। क्योंकि इसका मतलब ये है कि आमला के मेंबरान ने दूसरे लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करनी है। अगर आमला के मेंबरान ही चंदा नहीं देंगे तो दूसरे लोगों को कैसे हम कह सकेंगे आप चंदा दें और इस कुर्बानी में हिस्सा लें। पहले कुर्बानी खुद करनी है और खुद नमूना कायम करना है, खुद हमें एक एग्जाम्पल बनना है दूसरों के लिए कि हमने चंदों के लिए इस तरह कुर्बानी करनी है उसमें। इसलिए भी इसको ओब्लिगाटोरियस कहा जाता है कि इस चंदे के बगैर किसी को जमाती सीरियल से में नहीं उसको वैल्यू किया जाता। इसमें बाज़ का ये कहा जाता है कि ये चंदा जो है औरतों के लिए भी है या नहीं, लजना के लिए भी, दे लिका विक्टिक लजना सुम है, क्योंकि इसमें सिर्फ ये है कि वो अर्निंग हैंड होती हैं, यानी जो भी कमाता है उसके ऊपर चंदा है, उसके ऊपर इस दिस प्लेइंग रोल वो खिन्ना है कि वो मान है, जो भी कमा रहा है उसने चंदा देना है, वो सब के लिए लिखा दान है। इसके बाद में आपको चंद मिनट में, मेरे पास थोड़ा सा वक्त है, आपको मैं ये बता दूं कि जिस तरह मैंने अभी बताया कि जो हमारे चंदे हैं उनमें चंदा आम, चंदा वसीयत और चंदा जलसा सालाना है। उसके अलावा फिर दूसरे चंदे हैं तहरीक जदीद, वक्फ जदीद, सदकात, ज़कात, फितराना, ये भी चंदों की किस्में हैं, मुख्तलिफ किस्म की सदकात हैं जो हम चंदे में देते हैं और ये हम अखराजात उनके होते हैं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि जमात को जब ये चंदे आते हैं तो वो उनको क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, एक जमात की कहाँ पे खर्च होते हैं। मैं चंद मिनट में आपको कोशिश करूँगा
جو ہمارے بڑے بڑے مختلف قسم کے روبریکر ہیں، ہیڈز ہیں، یہ چندہ کیسے خرچ ہوتا ہے اور اس کی ضرورت کیوں ہوتی ہے. کیونکہ بعض کا جو ہمارے نوجوان ہیں، جو نئے بچے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم چندہ تو دے رہے ہیں لیکن یہ خرچ کہاں پہ ہوتا ہے. اس سلسلے میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، چندہ جب آپ دیتے ہیں تو وہ اب جب میں نے عرض کیا تھا کہ جماعت کی یعنی اشاعت اسلام کے لیے اور تبلیغ کے لیے اور تربیت کے لیے مختلف قسم کے کام ہیں، پروجیکٹ چل رہے ہیں، جن میں اگر آپ دیکھیں سب سے پہلے تو ایک چیز یہی دیکھیں کہ ہماری جماعت میں جو مساجد ہیں، جو مشن ہاؤس ہیں، ان کے اخراجات ہوتے ہیں، ان کے ظاہر ہے وہ ان کا وقت اور یہ جتنے بھی مینٹیننس کے اخراجات ہیں اور پھر ان کو بگا کرنا، ان کو رن کرنا، وہ ان کے اخراجات ان سے ظاہر ہے ہم ان چندوں میں سے پورا کرتے ہیں. اسی طرح ایک ہمارا ہیڈ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ. اس میں ہماری جماعت کے جتنے بھی مبلغین ہیں، اللہ انسٹیلدا uansett om مبلغ eller inte. Om جماعت har några anställda, تو جو بتالا deras lön och allowance جسے کہا جاتا ہے، وہ اس مد میں سے دیا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ میں سے. پھر جماعت کے مختلف جو سیکٹریان ہیں یا عمراء ہیں، امیر جماعت ہیں اور مربیان ہیں، ان کو جماعت کے لیے، تربیت کے لیے، تبلیغ کے لیے سفر کرنے پڑتے ہیں، ٹریولنگ ہوتی ہے. اس طرح وہ اخراجات ٹریولنگ اور میٹنگ ایک ہیڈ ہے، اس میں اخراجات ہوتے ہیں. پھر ہمارے انٹرٹینمنٹ ہے یعنی ضیافت. اس میں جب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی آپ کے خواہ وہ جس طرح آپ کی تربیتی کلاس ہو رہی ہے، جب اگر وہ فزیکلی یا وہاں بھی اکٹھے ہوتے تو ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہونا تھا. جلسہ سالانہ ہوتا ہے، اجتماع ہوتا ہے، اس طرح کے جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں ان میں جو کھانے پینے کے اخراجات ہوتے ہیں وہ انٹرٹینمنٹ میں ہوتے ہیں. ایک ہیڈ ہے جسے کہتے ہیں رینٹ ریٹس اینڈ ٹیکسز. اس میں جماعت نے کیونکہ کرائے پہ چیزیں لی ہیں، کوئی ہیرا کیا ہوئی ہیں چیزیں، اس میں کوئی لیگنیٹ ہو سکتا ہے، کوئی مشن ہاؤس ہو سکتا ہے، یا کوئی دل فیلگ ہم ہیرا کرتے ہیں اپنے تبلیغی کاموں کے لیے، کوئی لوکال ہیرا کیا ہے، اس کے جتنے بھی کرائے ہیں وہ اس میں سے ادا کیے جاتے ہیں. اور اسی طرح اس میں ٹیکسز وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں جو اسکات بتالا کرتے ہیں، جیکنوارا پرسنال انکم اسکات، پرسنال اسکات، اربسی وریابی، فوڈ اسکات، پرموگن اسکات، آل تھنگ جو آتی ہے وہ اس میں آتی ہے، وہ اس میں بتالا کیے جاتے ہیں. پھر جماعت کی پرنٹنگ اور اسٹیشنری کا کام ہے، رسید بکیں چھپتی ہیں، جو پرنٹنگ جس سے کام ہوتے ہیں وہ سارے اس میں آتے ہیں. بہرحال میں آدھے گھنٹے کا میرے پاس وقت تھا، 3 بجے تک میرا ٹائم ہے. مختصر میں آپ کو جلدی سے بتاتا ہوں کہ اس میں ایک ہیڈ ہے پھر پوسٹیج ٹیلی فون، یعنی ٹیلی فون اور پرنٹنگ، انٹرنیٹ. اس میں جو اخراجات ہوتے ہیں وہ سارے اس میں ادا کیے جاتے ہیں. ریپیئر اینڈ مینٹیننس اس میں آ جاتی ہے، جو جماعت کی جتنی بھی بلڈنگز ہیں، گاڑیاں ہیں، وہیکلس ہیں، فوڈنگ ہے، ان سب کی اس میں سے ادا کی جاتے ہیں. اور پھر جماعت کا اکوپمنٹ ہے جو ایل سسٹم ہے، وینٹیلیشن، ایلرولے کا اکوپمنٹ، کندوارا کوپیاتور ایلر تھنگ، تو ان میں اس میں سے ادا کی جاتی ہیں. جلسہ سالانہ کے لیے ایک ہے. اسی طرح جو جلسہ سالانہ میں ہم جو انکمس ہوتی ہے ہماری، وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارے جو جلسہ ہوتا ہے جلسہ سالانہ اس کے اخراجات کے لیے ہوتا ہے. اور اسی طرح کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ یہ تو ہے ہماری پرماننٹ جو انکم سے ہم کہہ دیتے ہیں جیسے چندہ عام اور چندہ وصیت وغیرہ ہے. بعض کا تل فیلک بھی تحریک کی جاتی ہے، یہ خلیفۃ المسیح کی اجازت سے ہوتی ہے، کوئی جماعت بھی اپنے طور پر نہیں کر سکتی. اس وقت جو جماعت کے پاس، ہماری جماعت سویڈن میں 2 تحریکیں ایسی ہیں جو وقت کے مطابق اس وقت ہیں. ان میں سے ایک ہے جو اسٹاک میں مسجد تعمیر ہونی ہے، نور موسک، اور ایک لولیے میں تعمیر ہونی ہے مسجد. یہ بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں جو ہم صرف چندہ عام میں سے پورے نہیں کر سکتے، اس لیے ان کے لیے بھی ہمیں حضور انور کی اجازت سے ہم ان میں چندہ اکٹھا کر رہے ہیں اور اکٹھا کیا جاتا ہے. جس طرح کہ میں نے شروع میں کہا، یہ سب کچھ جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ صرف اور صرف اس لیے ہے تاکہ ہماری، آپ لوگوں کی اور ہم سب کی آنڈلی ٹریکلنگ ہو، اور ہم خدا کی راہ میں اپنے پیسے کو، اپنے مال کو، جو بظاہر ہم اپنی محنت سے کماتے ہیں لیکن دراصل وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے فضل سے کماتے ہیں، وہ ہمیں خرچ کرنے کا موقع ملے. کیونکہ جب تک ہم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے ہم بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے یہ ایک یعنی مالی قربانی جو سی ہے، خدا کے قرب حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اور ہمیں جماعت کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ جماعت نے ہمیں موقع دیا، ورنہ اس دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو ڈھونڈتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیسے خرچ کیا جائے اور انہیں رستہ نہیں ملتا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم خلیفۃ المسیح کی رہنمائی میں، ان کی گائیڈنس میں، ان کی ویگ لیڈنگ میں ہمیں رستے ملتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں کس طرح خرچ کرنا ہے. چھوٹی سی بات صرف آخر میں عرض کروں گا، وہ یہ ہے، اگر بعض لوگ جو چندہ دینے میں سستی کرتے ہیں، آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کبھی آپ غور کریں، کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا آدمی دیکھا ہے زندگی میں، کبھی کوئی ملا ہو آپ کو احمدی
جو چندہ دینے کی وجہ سے غریب ہو گیا ہو, وہ فاتح ہو گیا ہو, دے ملک یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ بے شک اس پہ سروے کر کے دیکھ لیں, آپ خود اپنے طور پر دوست فکری کریں کہ کیا کوئی ایسا آدمی آپ کو ملا ہے جس نے یہ کہا ہو میں چندے دیتا تھا اس لیے میں غریب ہو گیا ہوں. نہیں, دے تھریٹ ہو. آپ چندے دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا. نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ میں سب لوگ ایسے ہوں گے جو یقیناً جب آپ کو جاب ملے گی, جب آپ کام شروع کریں گے, آپ اس مالی نظام میں شامل ہوں گے, کیونکہ یہ آپ کے لیے روحانی زندگی کا نظام ہے. جزاکم اللہ احسن الجزا. جزاکم اللہ حسن جزا. بہت شکریہ مکرم محترم نصیر وسیم صاحب, بہت اچھے انداز میں آپ نے یہ ساری معلومات دی ہے. بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ آخری میسج کہ ہم سب کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ, رسپانسبلٹی کے ساتھ اپنی مالی قربانیوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ہمیں بتایا ہے کہ جو بھی ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں گے الٹیمیٹلی اس کا بینیفٹ ہمیں ہوگا. اور وہ بینیفٹ جیسے مکرم محترم سیکٹر صاحب نے بتایا کہ آپ ہر اس فیملی میں ہر اس شخص کے ساتھ دیکھیں گے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. اور بڑی ہی آسان سی سمجھنے کی بات ہے کہ ہم ایک بہت ہی معمولی سا حصہ, بڑا ہی ایک چھوٹا سا حصہ اپنی انکم کا جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں پیش کریں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں دیا ہے, اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے اور اس کو ریٹرن میں ہم تھوڑا سا حصہ دیتے ہیں. عموماً ایک ایگزامپل میں بتاتا ہوں کہ اگر ایک منتھ کے آخر پر آپ نے 16 بناناز آپ نے ارن کیے ہیں تو 15 آپ نے خود کھانے اور ایک اللہ تعالیٰ کے راستے میں آپ نے ادا کرنا ہے. تو یہ کتنا معمولی ہے. اور اگر 15 آپ کی سفیشینٹ نہ ہو کسی کے لیے تو 16 کی ناٹ ڈو اینی تھنگ مور, وہ کوئی اتنا بڑا ڈفرنس نہیں پیدا کر سکتا. دیٹ 16 1. تو 15 خود کھا کے ایک 16 اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا ہے تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, مگر صرف اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. مگر اگر وہ 16 آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہیں 16th one دیٹ سنگل, تو دیٹ 15 جو ہیں ان میں لاٹ آف بلیسنگس اللہ تعالیٰ کی اس میں آ جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ کے فضل اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. اس لیے اپنی مالی قربانی کو ہمیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ, رسپانسبلٹی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے, کیونکہ اس کا ڈائریکٹ بینیفٹ جو ہے ہماری اپنی پرسنل زندگی کو ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مالی قربانیوں کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے. اب اگلی جو ہماری تقریر ہے یا ٹاپک ہے وہ مکرم رضوان الہی صاحب نائب قائد مالمو ہیں, وہ پریزنٹ کریں گے. میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنی اسپیچ کو شروع کریں. مکرم محترم رضوان الہی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مولوی صاحب چل رہا ہے, پاور پوائنٹ چل رہی ہے؟ جی پاور پوائنٹ صرف کھڑی ہے, ایک ونڈو سامنے آ رہی ہے, اس کو اگر آپ پلے کر کہیں میرا حل ہوتا ہے اس میں کر لیں گے تو پاور پوائنٹ میں ہے, یہ نیچے بنا ہوا ہے. اگر آپ یہ نیچے جہاں پر وہ ایک کرسر سا لگا ہوا ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ہے, یہاں نیچے لیں. ہاں جی تھوڑا, ہاں جی اب یہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. I las den utrikes, den barmhärtiges namn. Ämnet som jag ska tala om idag är our mission, vision, goals and values as Ahmadi Muslims. Och detta är ett brett ämne som jag måste begränsa för att kunna hamna inom dagens tidsram som är 30 minuter. Så precis som allt annat så är det svårt att lära sig saker och ting på djupet om man inte lägger många timmars forskning på ämnet. Så vår relation med ämnet islam och vår religion är en del av vem vi är som människor. Vi har levt med muslimska värderingar hela vår barndom och hela livet. Men ibland är det så att man kanske inte riktigt förstår vad de här värderingarna innebär. Eller vad vår mission, vision eller goals i livet är. Så
i gymnasiet exempelvis, eller i skolan överlag, lär man sig att kunna analysera vissa ämnen och forska kring vissa ämnen. Och mitt mål med dagens föreläsning, det är att vi ska forska kring ämnet. Vad är vår mission, vision, goals och values som Ahmadiyya-muslimer? Och det här med forskning är egentligen en gudomlig befallning. Allah den allsmäktige säger i den heliga Koranen, kapitel 2, vers 171. Och när det sägs till dem, följ det som Allah har sänt ned, säger de, nej, vi kommer att följa det som våra fäder följde. Alltså föräldrar följde. Vad? Även om deras fäder icke alls hade något förstånd och icke följde den rätta vägen. Den utlovade Messias säger, du har lämnat en massa meningslösa saker och gått med i denna församling. Och om du nu inte försöker ta reda på hela sanningen och inte får inblick i allt du får här, kommer du inte kunna dra nytta av att vara i församlingen. Och du kommer inte att kunna uppnå full tro. Dina tvivel kommer få dig att snubbla vid varje steg. Så därför är det viktigt att vi försöker hela tiden själv forska kring vår religion så att vi kan lära oss och så att våra tvivel inte får oss att snubbla vid varje steg. Min egen erfarenhet av ämnet är egentligen den att jag har genomgått mycket av min utbildning i Atfalul Ahmadiyya och Majlis Qudamul Ahmadiyya. Jag har fått äran med Allahs nåd att känna islam inom olika kapaciteter, vilket har bidragit till att jag har sett Jamaats system inifrån. Och jag har sett välsignelserna i Jamaats system inifrån. Så ibland tror jag att vi i vår ungdom inte riktigt förstår vad vi är en del av. Vi kommer till moskén exempelvis, men vi kanske inte har förstått varför vi ska egentligen komma till moskén. Så vi lär oss i Jamaat. Jamaat är en plattform som hjälper oss att praktisera islam. Men hela tiden måste vi själv skapa intentionen inom oss. Vi kan ta hälsningen, den muslimska hälsningen. Vi allihopa har hälsat till en av våra vänner eller bröder. Vi hälsar hela tiden i moskén med assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Men om vi läser betydelsen, may the peace, mercy and blessings of Allah be with you. Och med rätt intention så kan vi få mer blessings av den bön vi skickar till varandra som människor. Och när människor med rätt intention skickar den bönen till varandra hela tiden, så skapas ett fredligt samhälle. För att människor emellan ber vi för varandra att Guds mercy och blessings vara med den andra. Vi kan använda samma exempel vid tillfället när vi ska äta. Innan maten så läser vi Bismillahi wa ala barakatillahi. Det är bönen som vi ber innan vi äter mat. Men om vi förstår betydelsen av denna bönen och ber denna bönen innan vi äter, så förstår vi att maten vi äter är Allahs välsignelse. Och om vi ser maten vi äter som Allahs välsignelse, så kommer maten smaka mycket bättre och det kommer ha en bättre effekt i vårt liv. Vår tro, sammanfattat, ska vi göra det lite kort, så är vår tro att Allah den allsmäktige är skaparen av himlarna och jorden. Och Allah den allsmäktige gav oss den heliga Koranen som är Allahs ord. Och bön är vårt sätt att skapa en relation till Allah. ग्रुप साहब ये पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन पहले स्लाइड पे फंस गई है, किसी ने लिखा है ये? जी मैंने लिखा है अगली स्लाइड्स आपकी नजर नहीं आ रही, सिर्फ पहली आई है। आप खुद दूसरी पे क्लिक करते जाएं।
दूसरी पे क्लिक करें, दूसरे जो साइड से। हाँ, इसको दोबारा खोल लें एक दो। हाँ जी, अब आ रही, अब दूसरी शुरू, अब तीसरी, हाँ अब होगी। हो गई अब? हाँ जी, अब आ रही तीसरी, थर्ड और मिशन। ठीक हो गई. जी. Så vi är på den tredje sliden då, som handlar om vår tro, och vi pratar om att Allah den allsmäktige har skapat himlarna och jorden. Och den heliga Koranen är Allahs ord. Och bön är vårt sätt att skapa en relation till Allah. Och vi har många frågor kring detta för att vi ska kunna förstå vår vision. Så måste vi fråga oss, varför ber vi? Vad är bönen? Vad är det vi säger egentligen i bönen när vi ber? Och vi ska ge ett exempel. Det är positionen Qiyam, enligt den utlovade Messias, salam. Den utlovade Messias säger, när en person står för att prisa Gud är denna hållning känd som Qiyam, eller den stående positionen. Nu vet alla att den stående positionen är det fysiska tillstånd som är bäst lämpat för beröm och glorifiering. När allt kommer omkring, när lovtal reciteras inför kungar, görs det stående. Och i bönen är den tydliga hållningen som föreskrivs den stående positionen, medan tungan instrueras att glorifiera Gud i detta tillstånd. Syftet med detta är att människan ska stå inför Allah den upphöjde även i andlig mening. Beröm uttrycks genom att stå fast på en punkt. En person som är ärlig och uppriktig berömmer någon står stadigt på en plats. Därför kan en individ som säger all lovprisning tillhör Allah bara uppriktigt tillkänna dessa ord när den utvecklar en fast övertygelse i det faktum att Allah den allsmäktige är innehavaren av alla former av beröm i sin helhet. När en person accepterar detta faktum, att all beröm är Allahs, så med fullständig uppriktighet, och Allah är den enda som är innehavaren av lovprisning, blir detta qiyam, eller stående i andlig mening, eftersom hjärtat börjar stå stadigt i denna tro, som om det var upprätt så att säga. Men det vill jag säga att vi, när vi står inför bönen, måste också ha ett mentalt läge, en mental uppfattning och en uppfattning i vår själ och våra hjärtan om det vi praktiskt utför. Det är det som är essensen i islam. Att de praktiska handlingarna hela tiden har en logisk, spirituell, mental metodik som vi också applicerar i livet. Vi går vidare. Vår tro är också att profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam kom med den fullständiga läran som vi kan läsa i hadis och i sunnan. Och då måste vi förstå, om den heliga profeten har kommit med den fullständiga läran, så måste vi undersöka, vem är den heliga profeten? I Koranen så står det, och vi har icke sänt dig som något annat än en barmhärtighet för alla folk. Kapitel 21 och vers 108. दोबारा तो नहीं फंस गई? जी, आप क्लिक करते जाए, मैं हर दफा खुद ही। जो साइड बार है ना, वहीं से क्लिक कर देंगे ना अगली स्लाइड के, तो वो सामने नजर आना पड़ेगी। जी जी, आप नजर आ रही। ठीक है. Och vi har icke sänt dig som något annat än barmhärtighet för alla folk. Så på vilket sätt är profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam en barmhärtighet för alla folk? Det är någonting som vi själv i vår forskning måste ta reda på. För att det är i den heliga profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallams liv som vi finner mycket av de värderingarna som vi ska applicera i det vardagliga livet, förutom i Koranen så att säga. Den utlovade Messias salam kom i den heliga profetens fotspår och kalifatet återuppstod.
Och varför är detta aktuellt då? Sarfullah Khan Sahab skriver i sin bok The Contribution of Islam to the Solution of World Problems följande. Många av dagens problem härstammar från det faktum att världen vi lever i snabbt håller på att bli en värld, alltså globaliseringen. Mänskligheten måste verkligen lära sig att leva nära varandra i intim kontakt. Med andra ord måste mänskligheten bli ett sant brödraskap. Detta kräver många justeringar. En tro, om den ska uppfylla människans behov så som det är idag, måste därför överskrida nationella, rasmässiga och kulturella gränser och måste tala till människor på en universell nivå. Islam talar till människor på en universell nivå. Koranen inleds med versen all pris tillhör Allah, världarnas herre. Inte muslimernas herre, världarnas herre, allas herre. Precis som det i Koranen stod att den heliga profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam är barmhärtighet för alla folk. Alla folk. Så varje distinktion eller privilegium, oavsett om det är färg, ras eller kast eller härkomst, rikedom, avskaffas av islam. Islam gör hela mänskligheten till ett stort brödraskap och uppmanar oss alla att söka vinna Guds nöje genom rättfärdighet och välgörenhet. Så det är därför det är aktuellt. Världens problem härrör till fenomenet globalisering. Vi har börjat anta ismer såsom nationalismen där vi allihopa ser till vår egen fördel. Och så kommer islam, och så är islam en religion som är universell. Och så leder det till den utlovade Messias al-Islams uppdrag. Så världen är en by, vi alla människor är sammankopplade. Och så kommer den utlovade Messias med uppdraget av att skapa fred och knyta samman människor emellan och människor med skapare. Den utlovade Messias säger att islam har två aspekter. Det första, Allah ska bli föremål för vår dyrkan och kärlek. Och det andra, att vi ska ägna livet till att tjäna Allahs skapelse. Den utlovade Messias skriver i Aina Kamalat Islam, en person kan anses vara muslim när hela hans varande tillsammans med alla hans förmågor, fysiska och andliga, är tillägnade Gud, den allsmäktige. Han borde visa sin existens som en muslim inte bara doktrinärt utan även i praktiken. Reflektion över verser från den heliga boken visar tydligt att essensen i islam, vilket är hängivenhet och att offra ens liv till den allsmäktige, har två aspekter. För det första, att Gud den allsmäktige ska bli föremål för sann dyrkan, mål och kärlek. Och detta innebär taluk billah, alltså att vi ska skapa en relation. Den andra aspekten är att vi ska ägna vårt liv åt Allahs sak, är att vi ska tjäna hans varelse och ha sympati med dem. Samt att dela deras bördor och sorger. Man bör lida smärta för att ge dem tröst och man bör uppleva sorg för att ge dem tröst. Det här kan vi tolka på två sätt. Det ena är tabligh och det andra är khidmat khalq. Tabligh därför att vi, om vi har funnit Gud, har funnit livets existensens syfte. Och när vi finner existensens syfte och ser att i Allahs väg, det är där vi kan hitta friden inom oss själva som människor, och det är därifrån vi kan uppleva livet, så vill vi bjuda in våra medmänniskor i Allahs väg. Och sen innebär det också att vi ska utföra khidmat khalq så att vi kan ge sympati till våra medmänniskor. Khalifatul Masih berättar, the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a mercy for mankind, and his mercy and compassion was not limited to Muslims,
but encompasses every person in every place, in every time. Thus, the mission of Ahmadiyya Muslim community is to spread the mercy and compassion of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to the corners of the world. Jag ska avsluta nu och knyta ihop det jag försöker säga med att läsa 2 av Hazurs tal som Hazur har hållit till Khudam ul-Ahmadiyya. Det ena är Ahmadiyya Muslim Youth and Preserving Islamic Values. Det här var ett tal som vår kära Khalif höll den 8 september 2019 på Majlis Khudam ul-Ahmadiyya Yukes Ijtima. Jag ska läsa lite höjdpunkter från talet. Hazur säger att delta i idrott och motion är viktigt eftersom det gör det möjligt för en person att hålla sig i form. Och om en person är fysiskt stark och frisk är han bättre på att tillbe och uppfylla Allah den allsmäktige och hans skapelses rättigheter. Men ert huvudfokus på Ijtima nu och under hela året bör alltid vara att öka er andlighet och religiösa kunskap. De flesta känner till det berömda talesättet nationer kan inte reformeras utan reformationen av ungdomarna. Anledningen till att Hazrat Muslim Maud tilldelade denna slogan till Majlis Khudam ul-Ahmadiyya var att betona hur viktigt det är för ungdomarna att få utbildning och ständigt utveckla sin relation med Allah den allsmäktige. Till exempel, när du ber får det inte vara så att du står där av nödvändighet för att ytligt uppfylla kravet på din tro. Snarare bör du njuta av varje ögonblick av bön och vårda din möjlighet att öppna ditt hjärta inför din älskade skapare. Orden från Hazrat Muslim Maud kräver också att medlemmarna i Khudam ul-Ahmadiyya strävar efter att öka sin religiösa kunskap eftersom kunskap om islams läror automatiskt kommer att öka en persons andlighet och föra dem närmare Allah den allsmäktige. Dessutom, endast om en Ahmadiyya-muslim förstår sin tro kan han bli exempel för andra. Det är då han kan visa världen islams skönheter och ta bort de utbredda missuppfattningar som finns om vår religion. Hazur säger vidare, vi kan säga att vi lever i en tid där mänskligheten inte bara rör sig bort ifrån religionen utan också beger sig bort ifrån tron på Guds existens. Under sådana omständigheter måste varje Ahmadiyya-muslim bevisa för tvivlarna och skeptikerna att Gud existerar, att han är en levande Gud och att islam är den slutliga religion som uppenbarats av Allah. Ahmadiyya-muslimska ungdomar måste leda denna insats och helhjärtat acceptera vår tids största utmaning. Varje khadim måste ta på sig ansvaret att sträva efter att rädda sina nationer från den allsmäktiges straff och vrede som det närvarande rusar mot i hög hastighet. Ni måste föregå med gott exempel om sanningsenlighet, rättfärdighet, integritet och utöva det ni predikar. För att uppnå sann rättfärdighet är det nödvändigt enligt Allahs befallning att regelbundet utföra istighfar. Sättet att utföra istighfar är inte bara att be Allah den allsmäktige att förlåta dina tidigare misstag eller synder, utan snarare bör du se framåt också. När du söker förlåtelse för dina tidigare misstag måste du också vara helt bestämd i din beslutsamhet att hålla dig borta från sådana händelser i framtiden. Bortsett från istighfar bör ni ständigt söka Guds hjälp genom att upprepa bönen: vägled oss på den rätta vägen. Ehdina sirat al-mustaqim. Denna bön bör utföras med total ödmjukhet och en fast avsikt att hålla sig på rättfärdighetens väg och att avvisa steg som ständigt försöker locka oss mot olagligt och bedrägligt beteende. Varje Ahmadi, man eller kvinna, ung eller gammal som har accepterat den utlovade Messias alaihissalam och lovat att prioritera sin tro framför alla världsliga frågor upprepade gånger måste utföra denna bön för att hålla sig rätt
vägleda. Nästa tal från vår kära khalif som jag vill lyfta fram, det är Humanity First, Wiping Away the Tears of the Distressed, som vår kära khalif höll på Humanity First internationella konferens den 31/10 i år. Hazur säger: även om vi inte hyser någon önskan om erkännande eller belöning, förutom från Allah, har externa organisationer och statliga organisationer i allt större utsträckning erkänt och uppskattat Humanity First ansträngningar, vilket vittnar om det välgörande arbete som utförts. Det återspeglar det faktum att Humanity First uppriktigt har strävat efter att uppfylla det ädla mål som Allah den allsmäktige har befallt oss att eftersträva i den heliga Koranen, och som borde vara det livslånga målet för en muslim, att tjäna mänskligheten och för att tillgodose behoven hos dem som möter motgångar. Upprepade gånger har den heliga Koranen instruerat muslimer att hjälpa de som är utsatta eller behövande, oavsett kast, tro eller färg. Dessutom finns det otaliga hadis och ord av den heliga profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam som illustrerar hur han tillbringade hela sitt liv i att tjäna mänskligheten och strävade efter att ingjuta samma anda av sympati för andra hos sina anhängare. Förvisso var den heliga profeten sallallahu alaihi wasallam en evig källa till barmhärtighet för mänskligheten, och genom sina välsignade ord och handlingar lyste han ett upplysande och evigt ljus över islams magnifika läror och visade att tjänandet av mänskligheten är en nedärvd och verkligen grundläggande del av vår tro. Till exempel instruerar islam oss att skydda och stödja föräldralösa barn, att hjälpa dem som reser, att försörja behövande och underprivilegierade och ta hand om dem som lider av ohälsa. Islam lär oss också att ens grannar har stora rättigheter. I verkligheten är omfattningen av grannarna så stor att alla medlemmar i samhället kan betraktas som våra grannar. Dessutom har Allah den allsmäktige och hans sändebud instruerat muslimer att försöka lindra smärtan för de som är sjuka, att förse dem med medicinsk behandling och ömt ta hand om dem och att regelbundet fråga efter deras hälsa. I detta avseende sa den heliga profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam att var och en som besöker en sjuk person för Allahs skull kommer en himmelsk uppbringare att tillkännage: må varje steg bli välsignat och må du belönas med en bostad i paradiset. Likaså säger den heliga Koranen att det som skyddar och matar föräldralösa barn är det som får Allahs närhet, medan det som ignorerar de föräldralösas behov är det som blir mottagare av Allahs vrede. Låt därför aldrig någon möjlighet att tjäna dem som är nedsänkta i fattigdom eller utsatta för svårigheter glida mellan fingrarna. Och låt aldrig, Gud förbjude, ens ett spår av stolthet komma in i ditt sinne och tänk att du gör sådana människor en tjänst. Snarare är det de som gör dig en tjänst, eftersom de ger dig en möjlighet att få Guds nöje och att skörda hans välsignelser i både denna värld och nästa. Jag tycker att de här två khutbah förklarar för oss egentligen det Hazrat Masih Maud menar när vi ska bygga en relation med Gud och att vi ska tjäna mänskligheten. Det går hand i hand. Hela vår existens och hela vårt syfte går hand i hand när vi börjar analysera och leta efter intentionen och forska kring varför vi agerar som vi agerar. Så det var det som jag hade idag, och jag hoppas att ni fortsätter läsa på det här ämnet och leta fler och fler positiva saker ifrån det som finns i Jamaats lära, som innebär att vi ska vara till tjänst för mänskligheten och som innebär att vi individuellt ska bygga en relation med Allah, vår skapare. Må Allah vägleda oss på den rätta vägen.
آمین. جزاکم اللہ احسن جزا مکرم رضوان اللہ صاحب, اللہ تعالیٰ کو جزا دے. بہت ہی عمدہ طریقے سے آپ نے اس مضمون کو بیان کیا ہے, اور ہمیں یاد اب رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ایک کلوز ریلیشن ہے, یہ ہمارا گول ہے, اور اس کو اچیو کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے طریق ہمیں بیان کیا ہے وہ ہے کہ ہمارے آپس میں اپنے لوگوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں, وہ ویلیوز جو اسلام نے ہمیں سکھائی ہیں, غربا کی مدد ہے, یتامہ کی مدد ہے, ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے, جو مختلف چیزیں ہم نے سیکھی ہیں, تو ان ویلیوز کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم لوگوں کے ساتھ ایک بہترین تعلق جو ہے وہ رکھیں گے, تو اپنے خدا کے ساتھ ہمارا ایک بہترین تعلق اور نزدیکی تعلق جو ہے وہ قائم ہوگا. تو ہم اپنے گول کو, اپنے مشن کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے, کیونکہ حضور نے ایک جگہ یہ فرمایا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم احمدی ہیں, اور ہمارے کسی بھی شخص کو یہ پتہ ہو کہ یہ احمدی ہے اور یہ مسلمان احمدی مسلمان ہے, تو پھر رسپانسبلٹی جو ہے وہ آ جاتی ہے اسی وقت ہی, کیونکہ پھر وہ جو بھی ہمارا ایکشن ہے وہ ایز این احمدی مسلمان وہ ایفیکٹ کرے گا. اگر پازیٹیو ایکشنز ہوں گے, پازیٹیو ویلیوز جو ہیں وہ آپ اسپریڈ کر رہے ہوں گے, لوگوں کی مدد کر رہے ہوں گے, سمپتائزر ہوں گے, سمپتی رکھنے والے ہوں گے, تو ڈیفینیٹلی وہ چیزیں بیک ایفیکٹ کریں گی, اور اسلام کا اور احمدیت کا نام جو ہے وہ بہترین ہوگا, اور پھر اس کے نتیجے میں ہم اللہ تعالیٰ کے مزید قریب ہوتے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے, ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زیادہ سے زیادہ خلیفۃ المسیح کو ہم سنیں کہ کتنے زبردست اور طریقے کے ساتھ حضرت خلیفۃ المسیح ایوب تعالیٰ بن نصر عزیز نے یوتھ کو ان چیزوں کی طرف رہنمائی کی ہے. اگر ہم ان کو سنتے رہیں گے تو ان کا ایفیکٹ ہم پر ہوگا, اور ہم ان کو فالو کر سکیں گے. جزاکم اللہ حسن الجزا. اب ہم وقفے کی طرف جائیں گے, پاؤز ہوگا, اور انشاءاللہ 9:00 ہمارا اگلا پروگرام شروع ہوگا, جو کہ ہمارے مبلغ سلسلہ بلیز سے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے, اور بلیز میں احمدیت کے حوالے سے ہمیں بتائیں گے, جیسے کہ ہم نے 2 پہلی تقاریر میں سنا ہے مایوٹے اور ارجنٹینا سے مبلغین سے, کہ کیسے احمدیت وہاں پر پھیلی ہے اور کیا واقعات ہیں وہاں کے. تو آج بھی ہم سنیں گے. آپ سب سے درخواست ہے کہ 5 منٹس بیفور, یعنی 15:55 تک آپ ضرور واپس آ جائیں نماز کی ادائیگی کے بعد, تو انشاءاللہ ٹائم پر ہم اس پروگرام کو شروع کریں, اور ٹائم پر اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے. جزاکم اللہ. وقفہ ہوتا ہے اور پھر ہم دوبارہ ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
Alaikum saab. جی آپ کی تصویر آ رہی ہے، صحیح آ رہی آپ کو؟ میں نے آواز بھی آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آواز بھی آ رہی. میں نے آپ کو کو ہوسٹ بنا دیا، اگر آپ نے کچھ شیئر بھی کرنا ہو تو ٹھیک ہے جی کر سکتے ہیں. ابھی ہم 2-3 منٹ میں شروع کرتے ہیں، دوست آ رہے ہیں. نماز کا وقفہ تھا ہمارا. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اس سیشن کو اب شروع کرتے ہیں جو ہمارا فائنل سیشن ہے آج کا. سب سے پہلے میں خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں مکرم محترم نوید ہمیں منگلہ صاحب مبلغ سلسلہ بلیس کو. جزاکم اللہ، آپ نے وقت نکالا اور آپ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی زیادہ. یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ نیشنل تربیتی کلاس ہے جس میں 15 سال سے 25 سال تک کے نوجوان بچے اور بچیاں اس میں شامل ہیں، لجنہ اور خدام. اور یہ اپنے گھروں سے اس وقت آن لائن ہیں سب. اور اسی طرح یوٹیوب کے اوپر بھی ہم نے جماعت کو بھی لنک دیا ہوا ہے کہ جو دوست جماعت ممبرز بھی اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ یوٹیوب کے ذریعے شامل ہوں گے. جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ سب زوم میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. کچھ پارٹیسپینٹس آ رہے ہیں تو وقت کیونکہ ہو چکا ہے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ پلیز آپ اپنی جو ہے وہ اسپیچ شروع کریں. اس میں اپنا پہلے تعارف بھی کروائیں کہ آپ کب سے ہیں، کب جامعہ سے فارغ ہوئے، اور پھر بلیز جماعت کا تعارف ہمیں کریں. جزاکم اللہ. محترم مبلغ صاحب.
Yeah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. I will be doing this presentation in English. If you have any questions, I don't know, what is the routine? They're allowed to ask during the session, or we're going to hold on to it till the end? To the end. Okay. Yes. So I'll be speaking to you on behalf of Ahmadiyya Muslim Jamaat Belize. But I think as told by Murabi Saab, I should introduce myself first. My name is Naveed Ahmed Mangla. We are part of the very first batch that started Jamia Ahmadiyya Canada, 2003. And when we graduated 2010, I was posted in Toronto, Ontario for a year or so. That time I've never heard of Belize, where it was on the map. The country's so small that on normal basis people won't know where Belize is. So one day I received a call from our missionary in charge that you are to go there and you should pack up, and you only have 3 days to get going. So I was living obviously with my wife and child, so I left them with my mother, and in a couple of days I was in Belize, and after a couple of months I was allowed to invite my family to join me also. I'll be talking about the history of Jamaat also, but here to start off first, Belize is located in the south of Mexico and Guatemala. So sometimes people think it's an island. It's not an island. It's land, but it's surrounded by water. And it is the only English-speaking country in this region. It was a British overseas territory, and I started its independence in 1981. And it's a small country with only around 400,000 population. Belize City being the biggest, has around right now it has around 80 or 90,000 people. So what you will consider a city in Sweden or even Canada, US, you would assume that it would have a lot of people or many people living there, but Belize City, which is the biggest city in the country, it only has around 90,000 people. So therefore, we do not have the same luxuries that people living in Europe and or in North America may enjoy. We don't have fast food restaurants and those kind of things because the population is not there to support those kind of businesses. The biggest population in the country is, as you can see right here, is from the ages of 15 to 24, and then 25 to 54. So 50%, more than 55% of the general public is from the ages of 15 to 54. Its economy thrives mainly on two things: tourism. The country is known for its luxury beaches and islands. So a lot of people come here to do scuba diving, snorkeling, and these kind of activities. And it is also known for its agriculture. We are huge on exporting bananas, sugar canes, lime, these kind of fruits. Religion, obviously, as you can assume, it is Roman Catholics that are prevalent, and Protestant, Jehovah. So Christianity is mainly dominating, and we would say that there's around 3,000 Muslims around the country. History of Jamaat in Belize. Back in 1987,
when Khalifa Rabi Rahimahullah came to Guatemala for the inauguration of the mosque. Somebody suggested to him that Belize is so small, why don't we start a Jamaat here? And this is an ideal country that, you know, one day we can probably have this as a country that can only be full of Ahmadis, because the country is so small. So Khalifa Rabi Rahimahullah, I believe was 87 or 88, sent Naseem Mahdi Sahib, who was then the missionary in charge and the Amir Jamaat of Canada, to come and see the probability of that. So Mahdi Sahib came here for a week or so, and his proposal to Khalifa Rabi Rahimahullah was that Hazur, at this time, it is not in the best interest of our Jamaat to invest in a small country like this. So that idea was thrown out of the window. And then this person who you see in your pictures, in this picture right here, Ismail Shabazz, he was one of the local Muslims here, and he went to Canada, Jalsa Salana. So this is when this picture was taken. So this was when Jamaat was first introduced to Belize. Then in 2000, at the end of 2013, November 2013, these two people on the screen, Batin Saab and Mubashir Bhai from Canada, they were sent by our current Amir Saab, Malala Khan Saab, to go and see the possibility of initiating the Jamaat in Belize. So they stayed here for about 10 days or so, and they were able to get 6-7 people to join Islam Ahmadiyyat. And then they went back and reported to Amir Sahib that now it is time for send a missionary here. So a couple of missionaries were sent for about a week or 2 weeks till Jamaat was trying to figure out who we should send on permanent basis or an actual appointment, till my name was sent to Hazur Anwar. And then finally, in March 2014, I was sent here. Just a side note that this picture you see, as you see me with the bike, and one thing that I learned right off the bat was that when you start here, start working in these new countries, you cannot have too many demands to Jamaat. And I did come and say that in Yusuf, if I have a car, I can do this, I can do that. But when you have a small Jamaat and there's not enough activities going on, then Jamaat is reluctant on taking that risk. So I said, if anything, just let me get a bike so I can get something going. So I had this bike for at least a year or so till Jamaat allowed us to get our own vehicle. So all the activities, I started going around on this bike, so that just to learn how the culture of Belize was. Finally, in 2014, this is the first mission house that we were able to get on rent. Then 2015, we had our very first Jalsa Salana. Amir Sab from Canada, Mubarak Nazir Sab, who was then missionary in charge, and then Sattar Sab from Guatemala, Amir Sab Guatemala. Then he was also able to come, and obviously some members of Canada Jamaat and Belize Jamaat. We have been very fortunate and blessed that Hazur Anwar Yatullah bin Aziz has encouraged us that every year we should bring a reporter from any news outlet, a minister from government, and Ahmadi. So every year, like a new convert. So every year we would take a delegation from Belize Jamaat, and it have a huge impact on these people that come back after meeting Hazur. I mean, we can locally tell them the importance of Khilafat and how Hazur is, but once they meet Hazur on their own, it's a lasting impression, something that they never forget. And in the past, with the grace of Allah, we have taken the Minister of Health, Minister of Education. This person on the screen that you see, he's the Commissioner of Police right now. On the bottom screen is then the Mayor of Belize City. Then this one is the current Mayor of Belize City. Then on the bottom screen is another Mayor of another city. So we've taken many of these government officials, and it has helped us a lot
in doing our Jamaat work when it comes to official documents. When we have context like that in government, it makes our life much easier. And then we have had visiting missionaries also. Many of them would come and have stayed here or have been brought here for training also. Here are some of the activities that are going on regularly. Our weekly classes, obviously Friday sermons, flyer distribution at bookstall throughout the country. Then we're very big on social media because at times it's hard to get out to the public because of the violence in the country. Our country is the fourth largest in per capita when it comes to the murder rate in the world. So at times it's difficult to freely go out there and do flyer distribution and so on. So, and then nowadays, as you would know, that a lot of youngsters would prefer being online using Facebook and Twitter and so on. So Instagram. So we're very big on promoting Jamaat on these social social network, and it has benefited us a lot also. So some of the programs that we're doing right now is Points to Ponder, which is just a 3-4 minute clip of different highlights of Hazur Yatala bin Aziz's Friday sermon, Voice of Islam. This is different topics that we would take, and we have 1 or 2 programs per week that we do. And Understanding Islam, we would just take different quotations from different Khulafa, the Promised Messiah, Islam, verses of the Holy Quran, Hadith, and we would just sometimes narrate or sometimes just give them a quotation to ponder upon. So these are just pictures of our members while doing different activities. We also have interfaith programs where we invite people from different religions to come and learn about Islam and Ahmadiyyat. We are also big on community outreach, building social networks around us. And the reason is because when I newly came here, people have been called terrorists, Taliban, because that's all they knew of Islam. Because the Muslims, I've mentioned in my introduction that there's around 3,000 Muslims, but the Muslims here are all scattered and are here for their businesses mainly. They're not into religion as such. So just to introduce Islam at the beginning was difficult. And whenever we would try, they would associate us by the Islam that they would see on TV, particularly in Belize. The main source of media is same as the US, which is CNN and Fox News. So whenever we would start discussing Islam with them, they would say, hey man, we know where you guys are, so let's not even talk about it. So we thought that the best way to start something would be that instead of always be on the defensive side, no, we're not those kind of Muslims and this is who we are, this will continue on forever. So we thought that the best way to deal with this is that we should provide them with some service or services where they could benefit from us. And then they will know for sure after working with us that these Muslims are different. So this is what we have been doing since inception of Jamaat there. And by the grace of Allah, that has helped us in getting a lot of things started in the country. Overall, people are much more comfortable working with us, and they're easily able to differentiate that this sect of Islam is much different than what they will see on TV, and even the one on the Sunni mosque that's already here in Belize. For example, we went on a morning show, and the host was a Sunni Muslim, and he said that what is the reason of you guys coming here when we already have Muslims there? I mean, what new are you bringing here? We're already here, so what's the point of you creating your own masjid and having your own imam? We're already here. We have the whole thing running. So before we can answer, somebody called in the show and they said that I just want to say that ever since the Ahmadiyya Muslim Jamaat has been here in Belize, they're doing so much for our youth, and we want to say that
please continue the good work that you're doing. And at times we believe that, and then they were saying that you should do more. Please come to this neighborhood and that neighborhood, and we will welcome you guys and continue on the good work. So by the grace of Allah, this is something that has helped us a lot, that we're not just preaching at the masjid to our own members, but we're really big on working with different people and introducing Jamaat through social services also. Muslims for Remembrance. This is an event that we had a month ago, where around 80 BDF soldiers, BDF or Belize Defense Force, came, and we were able to introduce Jamaat to them. Different programs, like I said, we invite different schools to come and learn about Islam. Cleanup campaign every year, as I'm sure the Sweden Jamaat also does. And Lajna Toy Drive, this is what we did a week ago, where our Lajna went out to a poor neighborhood and distributed pantry, some gifts for holiday season. We're very active in, we will try to stay active in public relations. We try to go on media as much as we can. Whenever it's Jalsa time, we're able to go on all main televisions, have a press conference, and media comes and attends this, and I'll tell you the reason behind it afterwards. What are some of the projects that Ahmadiyya Muslim Jamaat Belize is doing or has done in the past? By the grace of Allah, here I wanted to mention that, you know, sometimes when you're alone, you want to do a lot, but you don't have the resources. But we know God is great, and He listens to our prayers. So I remember when I newly came here, I was watching TV, and I just thought to myself and prayed that, you know, one day maybe the cable that I'm watching will be able to have MTA on that cable too. It was just a thought. But little did I know that God opened doors for us. And now, fast forward to 7 years, by the grace of Allah, MTA is there 24/7 on both major cables of Belize, and is free of charge also. Al-Hakam, our missionaries are very active in reporting whatever goes on MT News and on Al-Hakam, so that, you know, rest of the world gets to find out whatever Jamaat is able to do. And then it has many benefits to it, and mainly is because we get people's feedback on how we're doing it, and then sometimes they will suggest that maybe you should try that or try this. So it has been very beneficial to us. Ahmadiyya Basketball League. You might be laughing that why a missionary is talking about you know, a basketball league, but I want to tell you how important this is. I mentioned at the beginning that when we newly came here, people were not opening their ears to us. So we thought that it would be to reach out to them. The best thing would be that we should provide a service. So we went to the mayor of the city, and we said that, tell us, we're here to serve you. We're at your threshold. You tell us what is the best way that we can help you. And one of the things that he suggested was that you should open up the basketball league. So what is this league? It's basically the Ahmadiyya Muslim Jamaat organizes youth from all over the country, and from January to April, for 3 to 4 or even 5 months at time, would come together, and they would basically compete. And we're basically the organizers, and in return, we give them the Ahmadiyya Basketball League shirts, which they're able to wear throughout the country. So if you were to come to Belize today, you will see many people wearing our shirts. If you go to different corners of Belize, people recognize us through this, and through the league, many doors have opened for us. And I was mentioning to you before, when it comes to media, this is the main reason that they pay attention to us. When we call them for, let's say if I was to call them for a Quran exhibition or something, they would not come, because to them that's not important. But when we say that we're doing this for your youth, they will always come. Even for Jalsa Salana, when we hold a press conference, and because we have purposely have our league starting right after Jalsa,
in that press conference, we want to tell them about Joseph, and they ask us all the questions about the league. When is the league? How many players are coming? Because to them, that's important. Although for us, so we use this channel to reach out to the people. So it started off with around 60 kids, and then moving on to around 80 kids in 2016, or around 450 in 2019, and now by the grace of Allah, we're starting our a league in January, and we had around 500. We're expecting around 500 or 600 kids throughout the country that will be coming and participating. So these are not just normal kids; these are the athletes of the country, the best athletes that the country has to offer. So when these kids wear our shirts and put the name of Ahmadiyya on Instagram and Facebook, more people find out about our Jamaat, and obviously indirect introduction is being done. MT was able to make a documentary on it. It's on YouTube, and I think now is on Amazon Prime Video also. I think sitting in Europe, you might be able to watch this if you haven't watched it already. Yeah, so I was confused at the beginning also. When the league started, I was hesitant on what Hazur will say. So I wrote a letter to Hazur that Hazur, this is what the mirror is saying, that you should start a league. What should I do? And the next thing was that we didn't have any budget. So I said, Hazur, the mirror is saying that if Jamaat gives half of the money, the government, the city council will give half, and the budget was 5,000 US. So the letter I received from Hazuri Anwari Talab Minister was that go ahead and get it started. Even if the Mir doesn't give, Jamaat will give the full amount and get it started. So this is what I wanted to tell you sitting here today, that by the grace of Allah, whatever we've been able to accomplish in Belize, it would not have been possible without the guidance and prayers of Hazur and afterwards, a couple of years ago, I went to Hazur and I said, Hazur, do you think we might be doing this too much? Because we invest a lot of our time, because this is one of the best ways to attract the youth there. As you said, that as long as you're not jeopardizing the Tabligh and Tarbiyyat efforts, you should continue this. So that's why we invest a lot of time in this, because it has many benefits for our Jamaat. So these are some of the pictures. In fact, I wanted to say that when we presented to Hazur and mentioning how much benefits it has, Hazur said that your target should be that you should give these shirts to 1/4 of the population of Belize. So meaning that 100,000 people should get these shirts. So this is our target, that throughout the upcoming years, we'll be giving these shirts to Belizeans, because this is one of the best ways that indirectly they can find out about Jamaat. But I do want to mention one thing, that we do not mingle the two things. We do not mingle the Tabligh efforts with the humanitarian services. Whenever we're doing the league or pantry bags or any of those services, we do not start preaching to them, because even Hazuri Anwari Talab Minister, when he came to Guatemala for the opening of the hospital a couple of years ago, Hazur said that the purpose of this hospital is to serve you all. If we wanted to preach, we have a whole different department that does that, which is the Tabligh department. So even for us, when we're doing the league, we do not give any flyers there or have any books there. Whoever wants to learn, we tell them to come to Masjid. We will tell you more about it. But here, we're just here for your sake, just to help you out with this initiative alone. This has become so huge that even this top picture in the corner where you see a lot of kids, this is a Mexican gym. So now we even have 4 or 5 teams that come from Mexico to participate in our league. Just a week ago,
So now what we do is that whenever there's competitions going on in other countries, with the permission of Hazur, we take a team that represents Ahmadiyya Belize and we compete on behalf of Belize. So it gets a lot of public attention. Before going, we do a press conference where the media comes and does interviews of the kids that are participating. When we come back, at the games, we do live streaming of all the games where all of the Belizeans are watching it. This time we had 120 people watching it. Even the person that you see on the left screen, on the left picture, standing with me, a short individual, that's a minister of sports and youth. So when we, a week ago, when we came back from Mexico after winning the championship for under 17 boys, I called him and said that we're coming back and I wanted the team to meet you. And he said that, yes, I would love to do that. So I said that if you can just come to our masjid, I'm bringing the team there. So as soon as we brought the team, he came back, he was there to greet them on behalf of the government. So once again, the whole purpose of this basketball initiative is that through this, we're reaching out to so many people and government officials. Suppose if this was any other event, it was very hard to get a minister to come and visit us, but because this is so close to their hearts, they're able to relate to it and are able to pay attention to it. Another initiative that we have started now is that where there's communities that need help in basketball boards, we go and we install basketball boards with them. We have done 5 of them already, including last week, we went to the central prison, and which has around 8 or around 1,200 inmates, prisoners on the adult side, and around 70 of them on the youth side, and we were able to install basketball boards for them also. This is the ceremony from last week, and as you can see, these are the youth. There's 60 or 70 youth that are in the prison, and you can see the Ahmadiyya basketball board. So obviously, through basketball, we're promoting the name of Ahmadiyya throughout the country. Other things that we have tried: cell phone repairs courses. We had a instructor who came from Canada and conducted these courses throughout the country. After doing 1 or 2 day courses of how to open the phone, how to fix something, we will give them a certificate, and they could utilize that in finding jobs. So we were able to certify around 400 to 500 youth throughout the country. This is what we tried this year. With the permission of Hazur Anwar Yatala bin Aziz, we adopted a roundabout which is very close to Masjid Noor. This roundabout in the bottom, the message that we received was very unique in the sense that Hazur Anwar Yatala bin Aziz has sent this message just for us for the roundabout, because we sought permission that this is what we wanted to put, and we proposed that we would like to put this quotation on behalf of Hazur. And Hazur said that no, this is the quotation that you should put. So this is the one that we received from Hazur Yatala bin Aziz, that serving humanity and striving to alleviate the suffering of other people goes hand in hand with our duties to worship God Almighty. So basically, all the traffic that's coming into Belize City from Guatemala side are able to see these signs and are able to, I guess, learn about different teachings of Islam. So our purpose is that to upkeep the roundabout. So we go there and basically clean it up every chance that we get. Another huge project that we were able to accomplish was Masjid Noor. Again, without the help of God Almighty and the prayers of Hazur Anwar bin Aziz, this was not possible. This took us many years preparing for it. We proposed different lands, and Markaz said that you have a small Jamaat, your limit is 1 to 2 acres. So this was the land that we proposed. Finally, when we went in the Mulaqat, I went with the Misa of Canada, because back then we were under Canada Jamaat.
and it was being discussed on who will build the masjid. Will Canada build it, or will it be under international markaz? So that was, while this was being discussed, Hazur looked at me, and I looked a little bit worried, because maybe Hazur thought that I was worried maybe our masjid will be delayed. So Hazur looked at me and said, Maulvi, tumhari masjid banegi, aur banda yahan se main bhijwaunga. So by the grace of Allah, I came out very happy after that mulaqat, because now I knew that Hazur Tarbiyyati bin Aziz, knows about our project, and obviously will be looking after it himself. And he was able to send somebody from International Markaz who first made the drawings with the approval of Hazur Anwar, and we had the construction started. This team that you see on the above picture, this is the same team that built the mosque in Regina, Canada, by volunteering. And when they heard that a masjid was being built, we discussed this idea, and they wrote to Hazur Anwar that Hazur give us the opportunity to build it, and Hazur granted permission. So 10 of them stayed here during pandemic and were able to build this, not charging Jamaat anything. So on Waqf Arzi, even their stay, they paid for their food. And this happened, the whole masjid was built during the lockdown, basically. And even when the Canada had closed their borders, these people chose to stay here. And when I asked them why did I asked them that, you could have came back and finished it after lockdown. And their answer was that we were afraid that if you let go of this opportunity, maybe it will be given to somebody else. So they make great sacrifices, and by the grace of Allah, we were able to build this beautiful house of God. Why I say the word beautiful is because this is exactly what Hazur Anwar bin Aziz also said. Here, I just want to share, I know the dreams are supposed to be very personal, but because it's pertaining to masjid, I just want to mention that when there was another property on this masjid, and there was an idea of maybe we would renovate that and use that as a mosque. But then somebody from Markaz came, and they decided that it was in the best interest of Jamaat to demolish that property and start from scratch. So on the day when we were demolishing the previous building, I saw in a dream on the same day that I am in the line where other missionaries are standing, and I see Hazur, and Hazur looks at me, and he said that, and he says that, "Maine tumhari masjid dekh li hai, mashallah bahut khoobsurat hai." Right, and this was even before the foundations, even before the foundation stone ceremony. So through the construction, I would tell our volunteers that I'm not worried about the masjid because Hazur has already told me. And surprisingly enough, on March 23rd, when we moved there, and I wrote a letter, actually before that, when the masjid was fully completed, I wrote a letter to Hazur and read that Hazur, now everything has been complete, and we need your permission so we can fully utilizing it, and the missionary residence could be utilized also. And this exact wording came from Hazur that yes, I've seen the pictures, and mashallah, Masjid Noor bahut khoobsurat hai. And even in his address at Jalsa UK, Hazur mentioned it twice that Masjid Noor mashallah bahut khoobsurat ban gayi hai, bahut khoobsurat ban gayi hai. So we're blessed that although we're a small Jamaat, but consistently we get guidance from Hazur Anwar. So it seems like I'm doing all the work here, but that's not true. We have a huge team. In fact, they're the ones that are doing all the work, and usually I get the credit for. Namely, Brother Omar Akbar Saab. He's a missionary who graduated from the same Jamia, 2 years younger than me. He's in our second mission house in the Orange Walk. He came here about 5 years ago. This is Maulana Stephen Gabsab Ataul Haq. He's in our the third mission. So we have 3 locations now by the grace of God. The story behind Ataul Haq Sab Stephen Gab,
is that he was about to become atheist when he heard about Jamaat here in Belize. Then read the books of the Prophet Messiah, read the philosophy or teachings of Islam, and decided to join the Jamaat. Then after joining, he decided that he wanted to become Waqf Zindagi and become a missionary, so he can, whatever the knowledge that he has gained from Jamaat, he wants to pass it on to his fellow Belizeans. So we wrote a letter of to Hazur Anwar seeking permission to devote his life. Hazur accepted it and said that he should go to Canada. Canada government didn't accept the visa. UK he couldn't go. And then finally, Hazur said that he should go to Ghana. So he went there for 3 years missionaries course, Jamiat al-Mubashirin. He graduated from there, and for last 2 years, he's been back here in Belize and is serving at Jamaat Ahmadiyya. And finally, just about 6 months ago, we had Arslan Raisab, who was able to join me here in Belize City. We're hoping that we will open another mission after maybe maybe a year or so after Arslan Sahab gets to know Belize a little bit more. So there's 2 of us that are serving in Belize City right now. And that is the end of the presentation. If anybody has any questions, I guess they can ask. Jazakumullah, mashallah, very well explained presentation you have done. I have a question. I have received a question from a participant. How big is the Jamaat in Belize? How many members? How much opposition does the Jamaat receive in Belize? How much position does Jamaat receive? Opposition. Opposition. Okay. Yes, opposition. Okay. We are about 190 members, more or less. So not that big, but by the grace of Allah, the impact of the Jamaat is huge through our social services and serving mankind here in Belize. Even last year, Azhar Hanif Sahib was here at Jalsa Salana as official representative of Markaz, and one of the reporters has said that how is it that you are able to work with the youth as your church or your mosque, where all the other churches have given up. They can't figure out how to work with the youth, but you guys are doing such a great job. So that shows that sometimes people even here think that our Jamaat is very huge here, but it's very small. And as it is in the whole world too, you will notice that people think that Jamaat, the numbers are great, but comparing to rest of the sects or different religions, Jamaat is not that big. But the impact that Jamaat has is huge, and similar is the case here. But our last Tariqa Jadid report that we sent, we had participation of about 90 members. So you can guess how active our Jamaat is. As far as the opposition is concerned, yes, there was a lot at the beginning. From the non-Ahmadis, their thought was the same as the Pakistani Maulvis, that since Pakistan has rejected you, what are you doing here, right? But then now they have given up on that because they've seen that we don't pay attention to them. They have even announced it in their mosque many times, that look at them, they came here after us and they're able to accomplish so much. Now, by the grace of Allah, after the building of Masjid Noor, our masjid is so beautiful that it gets a lot of attention from Belizeans and even foreigners that come here. But as far as the opposition from Christianity is concerned, I guess I'm assuming that it will be more when Jamaat makes more progress. But at this level, there isn't much there. Jazakumullah. Another question has come. How do you handle the insecurities regarding law and order situation in Belize, as you mentioned? There's really there's one way to handle it, is that I sit at home and don't do anything, but that's not the solution, right? You have to find different ways. And the sad thing is that since I've been here, I know at least 11 or 12 people personally who have been murdered. Like I knew them personally. So that really hits you hard.
when you know somebody on the first base, and you see that, for example, 2 years ago, one of the athletes that plays in our league, he was supposed to come on Sunday and play, and the whole team did not show up. So we called them and asked what happened, and they said that our main player was shot last night and he was killed. So therefore we couldn't come. And that's when I wrote a letter to Hazur too, that this is very disturbing that this is happening, because you know, when you hear it in the news and you don't know people, it's a different matter. But when you know somebody personally, and this was as a kid that we have taken to Mexico also for different tournaments, very nice kid, would not give trouble to anybody. So Hazur said that ye to bhi kuch bhi nahi hai. I said, and then I said, Hazur, is there anything that we can do as a Jamaat? तो Hazur का जवाब ये था कि आप कर ही क्या सकते हो, अगर आपको मौका मिले तो जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं उनको बता दिया करें, लेकिन अभी तो ये शुरुआत है, अभी और भी हालात काफी खराब होने हैं. So this is what I've noticed, that it's even getting worse with COVID situation, where in your countries and North America, where government is very helpful in providing, you know, the basic necessities. Here, people are willing to kill others just for $5 or $10. Even last month or so, a person went to get money from his cousin, which was only $10 US, and the cousin said, "No, I will not give it to you." So he right there, he grabbed a knife and, you know, he stabbed his own cousin. So the value of life isn't much here. So it's very scary at times, and very disturbing for our families and missionaries also. But I've asked my missionaries the same thing, and this is what we try to follow, that we cannot use this as an excuse. We still have to keep on working and just being a little bit more, I guess, more vigilant and being careful. एक और सवाल जो मेरे ज़हन में आ रहा है भी, और भी जिसने सवाल पूछना हो आप यहाँ पे लिख दें, या अगर डायरेक्ट करना हो तो आप हाथ खड़ा करें तो मैं माइक खोल दूंगा, तो आप भी सवाल पूछ सकते हैं. आपने बताया कि जब आप आए तो तकरीबन 8 से 10 लोग अभी अहमदी हुए थे, तो अगर कोई कन्वर्ट स्टोरीज कि कैसे कन्वर्ट लोग हुए, कैसे उनको तवज्जो हुई, किसी को ख्वाब आई, और फिर उसका दूसरा हिस्सा है कि हज़रत खलीफतुल मसीह के साथ यानी खिलाफत के साथ उनकी मोहब्बत, और हज़रत खलीफतुल मसीह की रिवर्स जो मोहब्बत है, तो इस हवाले से कुछ वाक़यात या कुछ बातें अगर आपके ज़हन में हो तो वो अगर हमें बताएं. Conversion ka Sister Khadija was one of the first ones to accept Islam Ahmadiyya. She's been a very active member of our Jamaat. Brother Qasim Sankofa, he's from Ghana, so he came here, and I have a sticker on back of the Jamaat vehicle that says Ahmadiyya Muslim Jamaat with our phone number. So when he saw Ahmadiyya, he called me and he said that, "I'm from Ghana. I know what you guys do there. I want to know what you guys are doing here." And he was from the Sunni mosque. So I told him that this is what we do, and he said that at that mosque they say these kind of things about you guys, that, you know, you're not non-Muslims and so on. So after being with us, he accepted Islam Ahmadiyya, and now by the grace of God, he's also a security guard of our masjid, and is a very regular chanda pair. As an incident with Khalifatul Masih is that we took a whole delegation to Guatemala when Hazur Aziz came for the opening of the hospital, Nasser Hospital in Guatemala. Hazur showed a lot of love to our delegation that our members still remember it. One of the Sister Nicole, was sitting in the mulaqat, and Hazur said that, "What is your name?" And she said, "My Sister Nicole, my name is Nicole." Hazur said that, "Have you ever come to UK before?" She said, "No." Hazur said, "Okay, you will come and visit me this coming Jalsa." So Hazur personally invited her, and she was able to go to UK and meet Hazur again. And one of the members met Hazur at the occasion of Jalsa and told him that his wife
was kept on having miscarriages, so Hazur should pray. And he, after seeing that, he forgot about it. So I came back to, we both came, when we came back to Belize, we received a package from Markaz, and that was homeopathy medicines that Hazur Al bin Aziz has sent for that individual. When I told him about it, he was very much surprised, and he said, I totally had forgotten after asking Hazur for prayers. But that shows that how much Hazur cares for the members of Jamaat. These are some of the things that right off the head I can think of, but maybe later on if I think of something. Yes, Jazakumullah. Another question, you have mentioned that some of the teams you take out of the country to participate in different competitions. Are they Ahmadis who are participating or going with you, or you are selecting from the whole your league? Those are the one who are the best, and then take them. The criteria is that we take the best players. None of these 500 kids that play out the league are Ahmadis. Maybe one or two Ahmadis, but the whole criteria is that we represent Belize in the best possible manner, and therefore we've been very successful in the past. A couple of years ago, we had a tournament in Cancun, Mexico. A lot of teams from the US and even from other countries in South America came, and the mayor of Belize City was so excited that he said, I want to come and see the matches myself. I want to be part of the team. And he came with his family and stayed with us and came to all the games. And by the grace of Allah, we were able to win the U19 championship, which is very difficult too. And he was there supporting, cheering for us in the stands. But that shows that how much impact, by the grace of Allah, our league has. Government officials want to be part of our delegations and want to join us. So this shows that the basketball is very much popular in Belize. Some other games also they play, or they are. So is football, but this is something that I personally was playing growing up. So when I newly came here in Belize City in particular, there's a lot of basketball courts. I personally went and played against them, and this is where why Ahmadiyya Basketball League here is because this is something that's already going on in Canada, US. They have the same league by the same name, so it was very easy to copy the same formula here. But the difference is that in the Canada, US, it's only pertaining to our Jamaat members, Khodam, whereas here we're using it only for the outside members. That's good. Another question, because questions are not coming. So anybody has question about Jamaat? So I'm just putting my questions until we have some time. So that's why I'm putting. So you have mentioned that it's a lot of criminality or unrest and poverty is in Belize. So while having these competitions and holding these leagues, so there must be some problems, and how you handle them. You take help from the police or the law enforcement forces, or what you do? So as I mentioned, that we're very fortunate being a small Jamaat and being independent, right directly under Markaz. We're able to seek guidance on different matters directly from Hazur Anwar. When we proposed the idea of the league, of doing these tournaments, the answer that we received from Hazur Anwar bin Aziz was that make sure that for each competition you have the presence of police there. So therefore, we do not have any tournament till we have police that are securing it or as much as they can. So therefore, by the grace of Allah, so far we have not had any major incident where police was involved and they had to break a fight or any other violent that had erupted at our tournaments in any way. So how big is the mosque, and how many people can pray, and the land size, and where is it located, in prime location or something? This is on a prime location. It's right on the highway that goes to Guatemala. So there's two main highways in Belize. One is the northern highway, and this one is the western highway. Northern highway is the one that takes you from Belize City and goes all the way to Mexico. And this is the one that goes to Guatemala. So this is about 1.5 mile
from downtown, but it's still in the city limits though. So it's 2 acres land, but only, you know, where the back fence is, you can probably see in the pictures, you see there's swamp there, there's water standing there. So only 1/3 of the property is being utilized. The rest of it, we're 66%, we're gonna use it for our future projects, inshallah ta'ala. We're hoping that soon we'll be able to build a hospital or school, because these are countries that if you want to make an impact, you have to provide service to them. So this is our next goal, inshallah ta'ala. So I have and we have capacity of 200 worshippers. So it has 200 salat masjid itself on the main floor, along with missionary office where I'm sitting right now, with 4 or 5 washrooms for both lajna and men. And then upstairs it has library, it has missionary residence, and also has a guest room and a mission kitchen. Jazakumullah, I have received a question. Is the Jamaat planning to broaden this organization, meaning maybe start a football league in the future? We have had a great success with basketball, and the way what we're doing already is very hard to take care of it, because it takes a lot of time from us, you know. And as Hazur said, that make sure if your Tarbiyyati and Tablighi activities are not being jeopardized, then only then you should continue. So we can do it. We have the we have the contacts that are there. We have been given a lot of proposals from the government too, that you should do it. We will help you, but it's difficult for us to maintain it. So that's why not work with whatever we have at hand. Yes. I was in Sierra Leone. So in Sierra Leone, this athletics is very much popular, and many Ahmadis, old students, they have their own clubs, and they sponsor those clubs, and they train there. And the participants of those clubs, the members of those clubs, they after training, they come to the country level and they represent the nation. So that's also a little bit. It takes not too much organization, but limited people can come, and so the athletics also is a very good way to go inside this youth. Right. So I do want to mention that by the grace of Allah, this has opened many doors for us. Why I say that? Because these kids, like I said, come from all over the countries. A lot of them are from very good backgrounds also, meaning that their parents or their relatives are in government, in police, in customs. So often when we get trouble taking care of different paperwork when it comes to Jamaat, we would always see that who's working there, because this is the country, let's be clear, and you will know this too, that these are countries that are very corrupt, and the law and order is not really there. So a lot of things are done based on who you know, not what the law says. So that's why it's very important to have connections in different departments and the different ministries of the government. And this league has helped us a lot to connect the players and the parents with whatever the job that needs to be done. For just the other day when we went to the prison, because as you will know that in our annual report that we have to send to Markaz, they asked that if you have ever visited a prison. So we went there and we asked that what we can do, and he said, I know you guys. This was the director of the prison. I've never seen him before. He said, I know you guys. I said, how do you know us? He goes, because I live an hour away, but I come every Sunday to drop my son at your tournament, and I've even been inside of the gym where you guys play. I'm like, oh, I'm so sorry, we have never met. He goes, I know we've never met, but I've seen you guys there, and you guys are doing a great work. So that just started a conversation, and we said, okay, if you know what we're doing, then let us do the same thing in the prison too. He said, man, most welcome. Anytime you want to come, our doors are open, right? And this is the same prison that where
A couple of years ago, I went there and a Sunni woman was a director, and I said that I want to come and preach. And she said, you can't do that because I'm a Sunni and I would never have you coming here. But as soon as the director changed and the director knew what we're doing, this door has opened by the grace of God. And this is very true to when it comes to police, any trouble that Jamaat has had, not Jamaat in particular, but any members or any friends that we ever need any help from police, we can do that. At the border when we're crossing, and when it comes to customs, when we're bringing in stuff from Mexico, because the country is so small that we have asked Hazur that if we can go to Mexico once in every 2 months to do some Jamaat shopping. Even when my kids, when they want to go to McDonald's, we have to go drive 2 hours to Mexico to go to McDonald's. So when we come back, we do a lot of groceries because a lot of things we don't find in Belize. So even the custom officer at the border are able to help us because they know what we're doing for the youth in the country. रबी साहब, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुकर्रम मोहतरम वलीगंज चार साहब से कि मेरे साहब भी कुछ अगर सवालात या बात करना चाहते हैं तो प्लीज. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanul jaza. Faith inspiring presentation, mashallah. Jazakallah Rabbi साहब, मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती है, लकी हूँ मैं कि गुज़श्ता 3 दिन से हम आप जैसे नौजवानों की प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं और मुझे वो सारी कहानियाँ याद आ रही हैं जो हम छोटे होते हुए सुना करते थे कि जब मुबल्लिगीन अफ्रीका जाते हैं या ऐसे मुल्कों में जाते हैं जहाँ पे जमात का भी नामो निशान नहीं और वो जाके वहाँ पे जमात की बुनियाद डालते हैं और किन किन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है और फिर कैसे उनका बोया हुआ बीज चंद सालों में परवान चढ़ता है और वहाँ अल्लाह के फज़ल से मजबूत तनावर दरख्त की तरह की जमात बन जाती है. कल हमने अर्जेंटाइन के मुरब्बी साहब की बातें सुनी, परसों हमने मायोटा के मुरब्बी साहब की बातें सुनी, आज हम बेलीज़ के इमाम साहब की बातें सुन रहे हैं. सब की सब प्रेजेंटेशंस, सब तकारीर ऐसी ज़बरदस्त और इतनी ईमान अफरोज़ हैं और ख़ास तौर पे मुझे खुशी इस चीज़ की है कि हमारे जो नौजवान जो सुन रहे हैं और वो वालिदैन भी जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, यकीनन उनके ईमानों में भी बहुत इजाफ़ा हुआ होगा और आप लोगों के लिए दिल से दुआ निकलती रही है मुसलसल पूरी प्रेजेंटेशन के दौरान और आइंदा भी इंशाल्लाह आपके लिए दुआ करते रहेंगे. आपको अल्लाह ताला बेशुमार तरक्कियात अता फरमाए और इससे बहुत बढ़ के खिलाफत की रहनुमाई में, खिलाफत की दी हुई तालीम के मुताबिक और मोहब्बत में कामयाबियाँ अता फरमाए और खिदमत दीन की तौफीक अता फरमाए. जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा. जज़ाकुमुल्लाह अहसनल जज़ा. बहुत शुक्रिया मेरे साहब. अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपने अपनी जमात का तारुफ भी करवाया और वो ईमान अफरोज़ वाक़यात भी हमारे सामने आए कि कैसे जमात अल्लाह ताला के फजल के साथ वहाँ पर तरक्की कर रही है. इंशाअल्लाह हुज़ूर नूर ताला बिन अज़ीज़ की दुआओं के तफ़ैल अल्लाह ताला के फजल से जमात मज़ीद तरक्की करेगी. अल्लाह ताला आप सब की हिफाजत फरमाए, हमेशा अपने हिफ़्ज़-ओ-मान में रखे, हर किस्म की मुश्किलात से बचाए और हर कदम आपका तरक्की की तरफ बढ़ता चला जाए. अल्लाह ताला आपको इसकी बहुत जज़ा दे. जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा. अब मैं कल का प्रोग्राम सिर्फ बता देता हूँ. कल इंशाल्लाह जो है हम स्टार्ट करेंगे 12:00 यानी 12 बजे इंशाल्लाह शुरू होगा और पहली प्रेजेंटेशन जो है वो इस्लाम एंड साइंस इस टॉपिक पे होगी. ये इंग्लिश में प्रेजेंटेशन होगी. ये हमारे एक मेंबर जो उम्मियों में रहते हैं, ये वहाँ पर पोस्ट डॉक्टरेट कर रहे हैं और ये इस टॉपिक के ऊपर जो है वो हमें प्रेजेंटेशन देंगे. उसके बाद वक्फ नो डिपार्टमेंट के बारे में नेशनल सेक्रेटरी साहब वक्फ नो हमें बताएंगे और फिर मुरब्बियान की एक डिस्कशन है जो हम मिलकर करेंगे कि अल्लाह क्या खुदा ताला खलीफा को अपॉइंट करता है और खिलाफत की बरक़ात और उसकी इम्पोर्टेंस जो है उसके ऊपर एक डिस्कशन होगी. फिर लंच ब्रेक होगी, नमाज़ें पढ़ेंगे और नमाज़ों के बाद आकर हमें तहसीन असलम साहब जो खुबडे यूनिवर्सिटी में हमारे प्रोफेसर हैं, ये पढ़ाते भी हैं, वो एक प्रेजेंटेशन देंगे कि
اس سوسائٹی میں ایز این احمدی ہونے کے ناطے سویڈش سوسائٹی میں ہم کیسے اپنے آپ کو سروائیو کر سکتے ہیں، کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کیسے ہمیں اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا چاہیے ایز این احمدی. اور پھر ہمارے چند خدام نوجوان جو ہیں وہ شرائط بیعت، کنڈیشنز آف بیعت کے اوپر، پہلی 5 کنڈیشنز کے اوپر ان کی ڈسکشن ہے، وہ یہاں پر پریزنٹ ہوگی. مغرب کی نماز کا بریک ہوگا اور اس کے بعد پھر رضی اللہ نعمان صاحب کینیڈا سے، جو جامعہ احمدیہ کینیڈا کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور آپ کو علم ہوگا کہ احمدی آنسرز کے نام سے ایک ویب سائٹ جو ہے اس کو بھی وہ رن کرتے ہیں، ڈیبیٹس بھی کرتے ہیں، مختلف ویڈیوز بھی بناتے ہیں. تو وہ آئیں گے اور اس زمانے میں یعنی اس ایرا میں تبلیغ جو ہے وہ کیسے کی جا سکتی، کیا چیلنجز ہیں اور کیسے ہم تبلیغ میں ایک جماعت کے جو ہے وہ کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں. تو اس ٹاپک کے اوپر وہ آ کر گفتگو کریں گے. تو امید ہے کہ آج بھی جس طرح آپ سب وقت پر آئے تھے، کل بھی انشاءاللہ ٹائم پر آئیں گے اور ٹائم پر شروع کریں گے اور کوشش کریں گے کہ وقت پر ہم اپنے سارے پروگراموں کو ختم کر سکیں. جزاکم اللہ حسن جزا. اللہ تعالیٰ سب کو جزا دے. آج شامل ہوئے ہیں، کل بھی شامل ہوں. جو دوست آپ کے بھائی بہنیں شامل نہیں ہو سکیں ان کو بھی ضرور اطلاع کریں، ان کو بتائیں، اور انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. جزاکم اللہ حسن جزا. ربی صاحب ایک دفعہ بہت بہت شکریہ، ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو. اللہ حافظ.